السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں لے کر آئی ہوں نایاب جیلانی کا مقدمہ دل۔ بہت خوبصورت ناول ہے اور انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرے چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، کامنٹ کر دیں، شیئر کر دیں۔ چلیے یہ شروع کرتے ہیں مقدمہ دل۔ داناؤں کا قول ہے محبت محض ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کا نام نہیں بلکہ ایک ہی سمت میں دیکھنے کا نام ہے۔ جہاں دیکھا بس وہیں دیکھا، جسے چاہا بس اسی کو چاہا، جسے سوچا بس اسی کو سوچا، جس سے محبت کی بس اسی سے محبت کی۔ سمتیں بدلنے والے، راہیں بدلنے والے، جزیرے بدلنے والے اور جگہ جگہ پڑاؤ ڈالنے والے بھلا محبت کے رمزوں کو سمجھ سکتے تھے؟ اسے جرمین دستائل کا ایک اور قول بھی یاد آ رہا تھا، پیار ابدیت کا علم ہے کہ یہ وقت کے ہر احساس کو خلط ملت کر دیتا ہے، آغاز کی ہر یاد کو مٹا دیتا ہے اور انجام کے ہر خوف کو ختم کر دیتا ہے۔ مگر چونکہ یہ کتابی باتیں تھیں اور حقیقی زندگی میں ان پر عمل کرنا خاصا مشکل ترین امر تھا، اور پھر ویسے بھی اس واہیات، بیہودہ اور انتہائی لیچر سی محبت نے ایک طویل عرصے تک اس کی انا، وقار اور عزت نفس کو تھپک تھپک کر گہری نیند سلائے رکھا تھا۔ مگر اس نازک گھڑی میں جب اس کی بے ہوش انا اپنے حواسوں میں آ چکی تھی اور وہ ببانگیں دہل جگہ جگہ کھڑی ہو کر اعلان کرتی پھر رہی تھی کہ مجھے یہ رشتہ منظور نہیں، تب سب سے پہلے اس کی لاڈلی دلاری نازک اندام، تھوڑی کملی، تھوڑی سیانی بھابھی نیند بھری آنکھوں کو مسلتی گرتی پڑتی اسے کچن میں تلاش کرتی اس کی گردن تک پہنچ ہی گئی تھی۔ وہ آ گیا ہے، یعنی کچے دھاگے سے بندھے سرکار چلے آئے ہیں۔ چونکہ سرکار کو کچے دھاگے سے نہیں فون کے تار سے کھینچ کر بلایا گیا تھا اور اس کامیابی کا سہرا کملو بھابھی اور مائلہ کے سر بندتا تھا، سو وہ اپنی تعریفوں میں ردب اللسان ہو چکی تھی۔ مگر نازک اندام بھابھی کی چلتی زبان کو بریک تب لگے تھے جب اکلوتی نند صاحبہ نے شعلہ فشاں نگاہوں سے گھورتے ہوئے مختلف اخباروں، جرائد اور رسائل میں سے چوری کیے مختلف اقوال ایک کے بعد ایک سنانا شروع کر دیے تھے۔ تب بھابھی نے ایک بلند چیخ کے ساتھ دونوں ہاتھ اس کی آنکھوں کے سامنے جوڑ دیے تھے۔ اب خدا کے واسطے یہ مت بتانا مجھے، محبت عورت کی زندگی کی تاریخ ہوتی ہے اور مرد کی زندگی کا محض ایک واقعہ۔ یہ بھی جرمین دستائل کا قول ہے اور میں نے خود پچھلے مہینے کسی پرانے جریدے میں پڑھا تھا۔ اپنی دلاری بھابھی کے منہ سے پھڑکتا سچ سن کر اس کی آنکھیں ابل پڑیں۔ تب اس کا دھیان بٹانے کے لیے اور اپنے اندر کا زہر اگلنے کے لیے اسے انتہائی غیظ سے کہا، بھاڑ میں جائیں سارے اقوال، ذرا اپنے اور میرے دشمن کو بتا آؤ، میں 10 ماہ پہلے جوڑے گئے اس رشتے کو خود توڑ رہی ہوں۔ باؤنڈری وال کے ساتھ ساتھ اونچے بلند اور گھنے درخت کسی شان سے کھڑے تھے، جن کے چمکتے پتوں پر نرم نرم چاندنی ٹہل رہی تھی۔ جب کوئی ننھا سا سفید بگولا مہتاب سے شرارت کرتا تو نرم نرم چاندنی سوسی کی اوٹ میں جا چھپتی۔ ایسی قیمتی گراں قدر بیش بہا بہتی چاندنی میں ڈوبی رات کبھی کبھی میسر آتی تھی۔ یہاں کوئی ایسا دن نہیں گزرتا تھا جب بارش نہ ہوتی ہو۔ جس دن بارش نہیں ہوتی تھی اس دن وہ لوگ ہر رنگ میں ہر ونگ میں ادھم مچاتے تھے۔ یہاں بارش نہ ہونے پر بھی لطف اندوز ہوا جاتا تھا۔ بابر ونگ کی بالکنی میں کھڑی ہو کر اس حسین طلسماتی رات سے محظوظ ہونے کے بجائے داخلی دروازے کے سائن بورڈ کو کچکچاتی نظروں سے گھور رہا تھا۔ بورڈ پر لکھے لفظ واحد سلطان کو احساس دلا دیتے تھے کہ وہ کلر کہار کی اس وادی میں ہنی مون منانے یا فیملی ٹرپ کے ساتھ نہیں آیا۔ وہ یہاں حصول علم کے لیے آیا ہے، بلکہ زبردستی بھیجا گیا ہے۔ وہ اس سینٹرل جیل میں کبھی نہ آتا اگر اس کی پیاری ماں زندہ ہوتی یا شفیق باپ پردیس جا کر ڈالر نہ کما رہا ہوتا۔ اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ اسے ایک ہٹلر ٹائپ چاچی اور انتہائی پڑھاکو چاچو کے زیر تربیت رہنا پڑا تھا۔ اماز چاچو بس نام کے ہی مہربان تھے، اسی طرح سمیہ چاچی، جن کو وہ ان کے چاروں لائق فائق بیٹوں اور اکلوتی انتہائی افلاطون بیٹی آئمہ کی طرح ممی ہی کہا کرتا تھا، بالکل اسم بامسمی تھی۔ انتہائی بلند و بالا خیالات کی مالک، بہت عمدہ ترین ذہن رکھنے والی، بہت اعلیٰ و عرفہ اور اونچی قسم کی سوچ کی حامل، بے حد عالم فاضل اور قابل ترین ہستی تھی۔ پھر ان کے چاروں بیٹے احد، ودید، موحد اور واحد بھی کمال کے لائق فائق بچے تھے۔ پھر آئمہ کے بھی کیا ہی کہنے تھے۔ جب سے پیدا ہوئی تھی کتابیں گھول گھول کر پینے کے علاوہ اسے اور کوئی دوسرا کام نہیں تھا۔ وہ واحد اور ودید سے چھوٹی
جبکہ موہد اور واحد سے بڑی تھی۔ اسی طرح وہ 1.5-2 سال واحد سے بھی بڑی تھی، مگر خود کو واحد سے 10 سال بڑا سمجھتی تھی۔ اپنے چھوٹے اور بڑے بھائیوں کے رہبر رہنما تو تھی ہی، واحد کے رہنمائی کے لیے بھی مری جاتی تھی۔ واحد کو پورا یقین تھا وہ مستقبل میں انتہائی بھیانک استانی کے روپ میں سامنے آنے والی تھی، جبکہ آئمہ کے خیالات بھی واحد کے لیے کچھ مختلف نہیں تھے۔ وہ اسے مستقبل کا مکینک کہتی تھی، اس میں کوئی شک بھی نہیں تھا۔ واحد گاڑیوں کے چھوٹے موٹے کام سے لے کر گھر کی موٹروں کی خرابی تک ٹھیک کر لیتا تھا۔ تاہم اس کے ہنر پر فخر کرنے کے بجائے سمیہ چچی اور آئمہ دونوں ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ جاتی تھیں۔ دراصل وہ سمجھتی تھیں وہ اپنے کیریئر کی طرف توجہ نہیں دیتا، ان کے اپنے بچوں کی طرح ہر وقت کتابوں میں سر دیے نہیں رکھتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ لائق یا ذہین نہیں تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک اس کا تعلیمی ریکارڈ بہترین تھا، مگر پھر بھی ممی کے نزدیک وہ کافی نالائق اور لاپرواہ لڑکا تھا۔ در پردہ اسے نہ صرف ممی بلکہ اکلوتی چاچو سے بھی بہت شکوے تھے، سو یہی وجہ تھی ممی کی طنزیہ گفتگو، دل جلانے والی باتوں کے باعث وہ مہینہ وار تعطیل پہ بھی لاہور اپنے گھر جانا پسند نہیں کرتا تھا۔ لوگ گھر خوشی خوشی جایا کرتے تھے، ہفتہ پہلے ہی تیاریاں شروع کر دیتے تھے، اور ایک واحد سلطان تھا جس کے لیے گھر کا تصور ہی محال تھا۔ گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ چلنے والی ممی کے منظم ماحول کو لہر بہر کرنے کا معمولی سا جرم بھی ایک بڑی سزا سے کم نہیں ہوتا تھا۔ ممی تو اپنے ڈاکٹر بیٹے تک کو اصول توڑنے کے جرم میں بے بھاؤ کی سنا دیتی تھی۔ پھر ودید اور واحد کو تو ابھی بھی ممی شرارتیں کرنے، گھر سے باہر زیادہ وقت گزارنے اور رات دیر تک بغیر وجہ جاگنے پر جوتے سے دھلائی کر دیا کرتی تھی۔ اکثر نہ صرف ان کا کھانا بند کر دیتی تھی بلکہ جیب خرچ بھی کھینچ لیا جاتا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک واحد ممی کے کئی طرح کے مظالم کا شکار ہوا تھا۔ اپنے اصولوں پر وہ کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرتی تھی، سو واحد کا بچپن ممی کے اصولوں، قاعدوں اور بلا وجہ کے قوانین کی نظر ہو گیا تھا۔ ممی اپنے بچوں کے لیے تو ایک سخت گیر ماں تھیں ہی، مگر بن ماں کے اس معصوم بچے پر بھی انہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے تھے۔ وہ سونے کا نوالا کھلا کر جب شیرنی کی نگاہ سے دیکھتی تھیں، تب ان کا کھایا ہوا سونے کا نوالا بھی ابل کر باہر آ نکلتا تھا۔ واحد کی بدقسمتی کی شروعات تب ہوئی جب اس کی پیاری ماں اسے بہت کم سنی میں بلکتا چھوڑ گئی تھی۔ تب وہ ممی کی ہٹلر ٹائپ گود میں خود بخود منتقل کر دیا گیا تھا۔ اسے آج تک یاد نہیں پڑتا تھا ممی نے کبھی اسے شفیق نظروں سے دیکھا ہو۔ انہیں شاید الہام ہو گیا تھا کہ اگر انہوں نے واحد کے ساتھ کم از کم انہیں شاید الہام ہو گیا تھا کہ اگر انہوں نے واحد کے ساتھ کم از کم نرمی کی تو وہ اتھرا گھوڑا کبھی بھی قابو میں نہیں آ سکے گا۔ وہ فطرتاً شرارتی تھا، مگر یہ بہت بچپن کی بات تھی۔ ممی کے ظالمانہ جابرانہ سلوک کے بعد تو اچھوں کے کسبل نکل گئے تھے۔ وہ تو پھر بیچارہ سا واحد سلطان تھا۔ وہ فطری طور پر نہیں، محض اس ظالمانہ سلوک کی بدولت خاصا اکڑ اور بد دماغ ہوتا چلا گیا تھا۔ پہلے وہ ممی کو شرارتوں سے زج کیا کرتا تھا، بعد میں اس نے ممی کو کچھ دوسرے ہتھ کنڈوں سے تنگ کرنا شروع کر دیا تھا، جن میں سر فہرست اسکول سے ڈنڈی مارنا، بہانہ بنا کر چھٹی کرنا، یعنی ہفتے میں ایک آدھ دن اگر وہ اسکول چلا بھی جاتا تو واپسی میں اسے دوستوں سے ملاقاتوں کا خیال آ جاتا۔ غرض وہ رات کو جب ممی کے خوف سے تھر تھر کانپتا گھر میں داخل ہوتا تو ممی اس کی ٹھیک ٹھاک دھنائی کر کے رکھ دیتی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ واحد جیسے ڈھیٹ پر کم ہی کسی بات کا اثر ہوتا تھا۔ ہر روز اس کی حرکتوں کے باعث گھر کا ماحول خراب ہوتا تھا۔ نہ وہ دوستیاں ترک کرتا تھا، نہ باقاعدگی سے اسکول جاتا تھا، پھر بھی کلاس میں پہلی پوزیشن اسی کی ہوتی تھی۔ مگر ممی کو ایسی پوزیشن سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ سارا سال کھیل کود میں ضائع کر کے آخری دنوں میں رٹے مار کر پوزیشن لینے والے لوگ بھلا ممی جیسی لائق فائق ہستی کی نظر میں جگہ بنا سکتے تھے؟ ممی کا خیال تھا وہ چاچو کے بے جا لاڈ پیار کی وجہ سے اتنا بگڑ چکا ہے کہ اسے کسی بورڈنگ کی سختیاں ہی سدھار سکتی تھیں۔ سو اس کے پیروں میں ممی نے بیڑی ڈالنے کے لیے 7th اسٹینڈرڈ کے بعد یہ ظالمانہ حل سوچا تھا۔ اس کے امریکہ میں مقیم ڈیڈی سے باہمی مشاورت کے بعد اسے فیصل آباد خالہ کے گھر بھیجا گیا تھا۔ خالہ کے گھر بھی وہ تنہا نہیں آیا تھا، ممی یہاں بھی اس کے ہمراہ آئی تھیں، اپنی سلطنت کو وقتی طور پر اپنی پڑھاکو بیٹی اور سکینہ بی کے حوالے کر کے۔ وہ واحد کے ساتھ 3-4 دن کے لیے فیصل آباد آئی تھیں۔ وہ جو خالہ کے گھر آنے پر بہت خوش تھا کہ خالہ صاحبہ کے تینوں لائق بیٹوں کے ساتھ خوب کھیلے کودے گا، کرکٹ کا میچ رکھے گا یا فیصل آباد کے بازار روندنے نکل جائے گا۔ سارے نادر و نایاب منصوبے اس وقت دھرے کے دھرے رہ گئے تھے، جب ممی نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر اس نے انٹری ٹیسٹ کلیئر نہیں کیا
تو اسے حسن ابدال بھیج دیا جائے گا۔ واحد کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، اس نے ممی کی توقع کے برعکس بہترین نمبروں سے انٹری ٹیسٹ پاس کر لیا۔ انٹرویو کے دوران بقول اس کے گروپ فیلوز جزائر انڈیمان کے صدر یعنی جنرل صاحب کو واحد سلطان نے اپنی حاضر جوابی برجستگی اور بقول آئمہ کے چالاکی و مکاری کے بدولت متاثر کر لیا تھا۔ وہ تب سے لے کر اب تک یعنی 5 سال گزرنے تک جنرل صاحب کا بہت پسندیدہ رہا تھا۔ یہ انٹرویو اس کی کم سنی کا سب سے پہلا اور یادگار انٹرویو تھا۔ بورڈ کے ارکان نے واحد سے جتنے بھی سوال پوچھے تھے سب اس کے فیملی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ آج تک جنرل صاحب کے ان غیر ضروری سوالات پر حیران ہوتا تھا۔ جنرل صاحب کچھ دیر کھوجتی نظروں سے اسے دیکھنے کے بعد بڑی مشفقانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولتے تھے۔ یہ اس روایتی انٹرویو میں پہلا غیر روایتی سوال تھا۔ ویری گڈ ڈے ٹو یو ینگ بوائے، میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ جنرل صاحب نے پیپر ویٹ گھماتے ہوئے بڑی پیاری مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ وہ بہت ہی حلیم، شفیق اور عمدہ اخلاق رکھنے والے ایڈمنسٹریٹر تھے۔ کیا تم پڑھ لکھ کر ایک بڑا آدمی اور اچھا آدمی بن کر اپنے ڈیڈ کے پاس امریکہ فلائی کر جاؤ گے؟ جنرل صاحب کا سوال عجیب نہیں تھا اور اپنے ڈیڈی کے پاس امریکہ جانا اس کا بہت پرانا خواب تھا، مگر اس نے کہا، سر میری پہلی ترجیح تو پاکستانی ہی ہے۔ اس نے سنجیدگی کے ریکارڈ توڑ ڈالے تھے۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا اس کے جواب نے کہاں تک بورڈ کے ارکان کو متاثر کیا تھا۔ تاہم انٹرویو کے اختتام پر اسے ایک سلپ ضرور مل گئی تھی اور اب تو 5 سال گزرنے والے تھے۔ اگرچہ اس پورٹ بلیئر میں قیدیوں جیسی لائف گزارنا کچھ آسان نہیں تھا، مگر ممی کے خوف اور چاچو کے غیظ سے گھبرا کر وہ یہاں رہنے کا پابند ہو گیا تھا۔ اس کے سارے دوست اونچے پہاڑوں پر موجود اس عظیم درسگاہ کو ہندوستان کا کالا پانی کہا کرتے تھے، مگر اپنی زندگی کے یہ لازوال 5 سال بھولنا دنیا کے کسی بھی کیڈٹ کے بس کا کام نہیں تھا۔ یہاں آتے ہوئے بھی رویا جاتا تھا اور جاتے ہوئے بھی رویا جاتا تھا۔ یہ بہرحال ممی کی قید سے بہتر تھا۔ گھر میں تو اگر کوئی وقت پہ ڈائننگ ٹیبل تک نہیں آ پاتا تھا تو اسے دوبارہ کھانا نہیں دیتی تھی۔ اسی طرح جو گھر میں دیر سے آتا اسے پوری رات لان میں گزارنا پڑتی۔ ممی نے شروع سے انہیں اپنا اپنا کام کرنے کی عادت ڈالی تھی، جوتے پالش سے لے کر کپڑے استری کرنے تک۔ سو یہاں آ کر واحد کو کچھ پرابلم نہیں ہوئی تھی، تاہم ممی کے حصار سے نکل کر زیادہ نہ صحیح کچھ آزادی پا کر وہ تھوڑا مطمئن ضرور تھا، کیونکہ ممی کے علاوہ ان کی اکلوتی بیٹی کی خطرناک کلاسز یہاں کے بھیانک لیکچرار سے بھی زیادہ بری اور صبر کا امتحان تھیں۔ واحد سلطان کی عموماً خواہش یہی ہوتی تھی کہ اسے گھر نہ جانا پڑے، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ پرسوں اتوار کا دن تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی دل پر بھاری بھرکم پتھر رکھ کے وہ لاہور جانے کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کر چکا تھا، مگر یہ طلسماتی رات، ستاروں سے سجے آسمان اور بھیگتی چاندنی جیسی حسین رات کا سحر تھا کہ وہ کچھ پل کے لیے سب کچھ بھول گیا تھا۔ حالانکہ وہ پورٹ بلیئر یعنی کیڈٹ کالج کلر کہار کے بابر ونگ کے بالکنی میں کھڑا تھا اور یہاں صرف صبح سویرے پی ٹی آئی سر منصور کی بھیانک آواز کانوں کے پردے پھاڑا کرتی تھی۔ کالج کے ہر ونگ میں بھگدڑ مچ جاتی تھی۔ تمام کیڈٹس کمبل، لحاف، چادریں اٹھا کر پھینکتے، کپڑے بدلتے، جوگرز کے تسمے کستے، طویل گیلریوں سے بھاگ کر نکلتے ہوئے گراؤنڈ میں جمع ہو جاتے تھے۔ واحد سلطان احمد جناح ونگ کا ونگ کمانڈر تھا۔ جناح ونگ میں نیو کمرز آئے تھے۔ ہر سال 8th اسٹینڈرڈ میں نیو اپوائنٹمنٹس ہوا کرتی تھی۔ چونکہ واحد سلطان پورے کالج کا سی پی تھا، سو اسے نہ صرف اپوائنٹمنٹ ملی تھی بلکہ اسے جناح ونگ کا کمانڈر بھی بنا دیا گیا تھا۔ وہ خود بھی اسی ونگ کے ساتھ منسلک رہنا چاہتا تھا۔ اسے آنے والوں سے خصوصی لگاؤ تھا۔ کبھی وہ خود بھی اس اسٹیج سے گزرا تھا اور نئے یہ کم عمر لڑکے جب شروع میں اپنے گھر والوں کی یاد میں کمبل یا لحافوں میں منہ دیے سسکاریاں بھرتے تھے، تب راؤنڈ پر آئے واحد کو ان پر ٹوٹ کے پیار آتا تھا، جبکہ خود واحد اپنے گھر والوں کو قطعاً یاد نہیں کرتا تھا۔ ان کی زیادہ دوستی موہت سے تھی۔ واحد کی طرح موہت کو بھی ممی کے سخت رویے اور عظیم اصولوں سے چڑ تھی۔ وہ ویکینڈ پہ اکثر اسے فون کر کے اپنے جلے دل کے پھپولے پھوڑا کرتا تھا۔ اس سے پہر بھی کالج ٹائم کے بعد وہ اپنا یونیفارم بدل رہا تھا۔ موہت کی کال آئی تھی، یاد کو بھی زندہ ہے۔ اس کی مصنوعی حیرانی نے موہت کو آگ ہی لگا دی تھی۔ وہ جو بڑے خوشگوار موڈ میں تھا ایک دم بھنا اٹھا۔ اگر مر چکا ہوتا تو تم ابھی کیڈٹ کالج کلر کہار کی حسین سرزمین پر چہلے نہ کر رہے ہوتے، لاہور آ کر میرے تجہیز و تکفین کا انتظام کر رہے ہوتے۔
واحد کو ہنسی آ گئی۔ تبھی ایئر پیس سے ایک نسوانی آواز سنائی دی تھی، اور اس آواز کو سن کر واحد کا موڈ کبھی بھی خوشگوار نہیں رہ سکتا تھا۔ واحد سے کہنا ہائی نیک لازمی پہن کر رکھے، اور شام سے پہلے کلر کہار کا موسم سخت ابر آلود اور ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ زیادہ ہیرو بننے کی ضرورت نہیں، اس کے 2-3 لانگ کوٹ اور کلوک امریکہ سے آئے ہیں، اسے پوچھو کل آئے گا یا نہیں، ورنہ سامان ادھر ہی بھجوا دے۔ ممی نے سوہن حلوہ بھی بنوایا ہے، اسے یاد سے کہہ دو رات کو سبز قہوہ لازمی پی کر سویا کرے، میں تو کہتی ہوں۔ وہ نان اسٹاپ بولے جا رہی تھی، آواز اتنی بلند تھی کہ موہت کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ واحد نے منوان اس کی تمام تقریر خود سن لی تھی۔ وہ افلاطون کی سوتیلی بہن نہ جانے خود کو سمجھتی کیا تھی، وہ اس بکرات کی وجہ سے بھی گھر نہیں جاتا تھا۔ اسے بس ایک ہی جنون تھا، ممی کی طرح نصیحتیں کرنا، بلا وجہ خود کو نہایت عقل مند، بردبار، عقل کل سمجھنا، یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ اسے سب کا بہت خیال ہے۔ اسے کوکنگ کا بھی جنونی شوق تھا، وہ اپنی ٹف روٹین سے بھی وقت نکال کر اپنے بھائیوں کو ٹھنسانے کے لیے نہ جانے کیا بکواس ڈشز بناتی رہتی تھی۔ آج کل حلموں کی شامت آئی تھی، اسے اپنے پپا اور بھائیوں سے جھوٹی تعریفیں بٹورنے کا چسکا بھی پڑ چکا تھا۔ اب یہ جھوٹی تعریفیں محض آئمہ کے پپا اور بھائی ہی کر سکتے تھے، واحد میں تو ایسا حوصلہ نہیں تھا۔ پھر بھی وہ علم گلم پکا کر ہر تیسرے ویکنڈ پر بھجوا دیتی تھی۔ پھر اس کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ واحد تعریف بھی لازمی کرے، جو کہ وہ قیامت تک نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بار بار پوچھتی، تمہارے دوستوں کو پوری کچوری، کھوئے کی پڈنگ اور گوشت کے قتلے پسند آئے یا نہیں؟ نہیں، وہ بڑی رکھائی سے جواب دیتا۔ وہ اسے کیوں بتاتا کہ اس کے کمینے دوستوں کے سامنے تو گھر کی پکی گھاس بھی رکھ دی جاتی تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے، اس گھاس کو بھی چڑھ جاتے۔ پھر آئمہ تو ہنسی چٹپٹی اور میٹھی نمکین ڈشز بنا کر بھیجا کرتی تھی، مگر اس کی تعریف کر کے واحد آئمہ کو اترانے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ واحد کو پورا یقین تھا کہ آئمہ اور اس کی سہیلی مختلف ڈشز میں تعویذ گھول گھول کر اسے بھیجتی تھیں تاکہ وہ شاندار نمبروں سے فیل ہو کر ممی کی نظروں میں دو کوڑی کا ہو جائے۔ وہ اس کی ازلی دشمن تھی۔ ایک زمانے میں آئمہ کی جھوٹی شکایتوں کے باعث واحد کو ممی سے بہت مار پڑتی تھی، اگرچہ وہ شکایتیں جھوٹی نہیں ہوتی تھیں۔ وہ واحد اور موحد آئمہ کو ہمدرد جان کر رازدار بنا کے گھر سے فلم دیکھنے اور دوست کے گھر جاتے تھے، اور واپس آنے تک آئمہ ان کا کچا چھٹا کھولے خود بھیگی بلی بنے کتاب میں سر دیے بیٹھی ہوتی، اور ممی جوتے سمیت ان دونوں کے سر پہ پہنچ جاتی تھیں۔ آئمہ کی غداری پر تو سپے کالے کیے جا سکتے تھے، کتابیں بھری جا سکتی تھی۔ اسے ہمیشہ برے وقت میں واحد اور موحد کا ساتھ چھوڑا تھا۔ وہ جتنا مرضی اسے لالچ دے کر غائب ہوتے تھے، ان کے واپس آنے تک وہ ممی کے کانوں میں ان کی شرارتیں پھونک چکی ہوتی تھی۔ کئی مرتبہ آئمہ کی فضول شکایتوں پر اسکول ٹیچر نے پورے مجمع کے سامنے واحد کی کلاس دی تھی۔ ایک مرتبہ آئمہ کی سنگین غداری پر پرنسپل نے واحد کو تھپڑ بھی مارا تھا۔ دراصل ایک بہت اہم ٹیسٹ کے دن واحد نے جان بوجھ کر چھٹی کر لی تھی اور بہانہ بنایا تھا۔ وہ ممی کے ساتھ کسی فوتگی میں چلا گیا تھا۔ دوسرے دن پرنسپل نے آئمہ کو بلا لیا اور سچ کی علمبردار نے پورے سٹاف کے سامنے واحد کا پول کھول دیا تھا۔ جواباً پرنسپل نے اس کے منہ پر بڑا سخت تھپڑ مارا تھا۔ شاید وہ آخری مرتبہ تب آئمہ سے بدگمان ہوا تھا، اس کے بعد اس نے آئمہ پر اعتبار کرنا چھوڑ دیا تھا۔ حالانکہ یہ سب بچپن کے قصے تھے، مگر واحد سلطان کے ساتھ ایک بڑا اذیت ناک مسئلہ تھا۔ وہ گزری باتیں کبھی بھلا نہیں سکتا تھا، تو پھر آئمہ کی غداری کیسے بھول جاتا؟ اگرچہ بیتے وقت کے ساتھ کچھ بھی ویسا نہیں رہا تھا، نہ وہ بچپن والا شرارتی سا واحد سلطان تھا، نہ ہی وہ شکایتی ٹٹو سی چالاکو ٹائپ آئمہ اماز ویسی ہی رہی تھی۔ مگر جو گر وہ واحد سلطان کے ذہن میں جو گرا واحد سلطان کے ذہن میں پڑ چکی تھی، وہ کبھی کھل نہیں سکتی تھی۔ وہ اب بھی موقع دیکھ کر ممی کو اس کے خلاف بھڑکانے سے باز نہیں آتی تھی۔ پچھلے ماہ آئمہ اور اس کی دوست نرجس عرف کملوں کی وجہ سے چاچو اور ممی نے اسے بے بھاؤ کی سنائی تھی۔ ہوا کچھ اس طرح سے تھا کہ آئمہ محترمہ کی سال میں کوئی 5ویں سالگرہ منائی جا رہی تھی۔ آئمہ نے اسے کہا تھا وہ نرجس کو اس کے گھر سے لے آئے۔ ممی کے سامنے اسے حامی تو بھر لی تھی، مگر نرجس کو لینے کے بہانے نکل بھی گیا تھا، مگر پھر جان بوجھ کر رات 10 بجے کے قریب گھر آیا۔ گھر کے سبھی افراد منہ پھلائے بیٹھے تھے۔ واحد پر ان کے پھولے منہ کا کچھ کیا اثر ہو سکتا تھا؟ وہ اطمینان سے ان کے درمیان آ کر بیٹھ گیا۔ پھر ڈٹائی کے ساتھ اس نے بڑا سا آئس کریم کیک کا پیس اٹھا کر منہ میں رکھا، فروٹ چاٹ اور کوک سے لطف اندوز ہوا، کیچپ کے ساتھ کباب بھی چکھ لیے۔ تب اسے خیال آیا کہ وہ اکیلا ہی کھائے جا رہا ہے۔ اسے گلا کھنگار کر سب کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا تھا، مگر وہ تو سارے ہی گھور گھور کر اسے دیکھے جا رہے تھے۔
تب واحد کو خیال گزرا کہ کیک پر چھری بھی نہیں پھیری گئی تھی، سو وہ ذرا چکنا ہوا۔ تم کملوں کو لینے گئے تھے نا؟ ایک ہی آئمہ کی دوست ہے، اس کی ہر خوشی میں شریک ہوتی ہے وہ۔ واحد نے چبا چبا کر غصے کا اظہار کیا تھا۔ ودید بھی اسے ہی دیکھ گھورے جا رہا تھا۔ او نو، میں تو بھول ہی گیا، آئمہ نے مجھے کملوں کو لینے کے لیے بھیجا تھا۔ واحد بڑی یتیم سی صورت بنا کر اپنے بھلکڑ پن کو ملامت کر رہا تھا۔ بہت جھوٹا ہے یہ کمینہ، 18 ٹیکس یہ تھے کملوں کو لے آؤ، مگر یہ جان بوجھ کر اتنی دیر سے آیا ہے۔ کملوں بیچاری اتنا مہنگا سوٹ، اتنی قیمتی جویلری پہنے انتظار کرتی رہ گئی۔ اس نے اتنا پیارا میک اپ کروا رکھا تھا، آج تو میں نے کملوں کا آئی میک اپ دیکھ کر خود بھی سیکھنا تھا۔ اپنے نقصان یاد کر کے آئمہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ اسے ممی سمیت سب کی بے بہاؤ بکواس سننی پڑی تھی۔ پچھلے مہینے کی اس بدمزگی کو سوچتے ہوئے اس وقت بھی واحد کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ سو وہ انتہائی برے موڈ کے ساتھ فون بند کرنا ہی چاہتا تھا جب موہت کی آواز کے پیچھے ایک مرتبہ پھر آئمہ کی متفکر آواز سنائی دی تھی۔ موہد، اسے پوچھو تو صحیح، کل وہ آئے گا یا نہیں؟ میں اس کے لیے سنگاپوری رائس اور سلطانی دال کی کملوں سے ترکیب پوچھ کر کچھ تو تیاری کر لوں۔ وہ بڑی پریشانی کے عالم میں پوچھ رہی تھی۔ اسے خدشہ تھا کہ واحد ان سے ناراض ہو کر گیا ہے۔ وہ اس کے لیے چٹپٹے کھانے بنا کر اسے منا لینے کی ترکیبیں بھی سوچ چکی تھی، مگر واحد نے بہت کٹھور پن سے دو ٹوک لہجے میں جواب دیا کہ وہ کل ہرگز بھی نہیں آئے گا، اس کا انتظار نہ کیا جائے۔ آئمہ تک واحد کا جواب خود بخود پہنچ گیا تھا اور نہ جانے کہاں سے کوئی اڑتی ہوئی گرد اس کی آنکھوں میں چبھن دینے لگی۔ وہ اپنے بھائیوں سے نظر چرا کر کچن میں گھس گئی۔ واحد سلطان عتیق سلطان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ عتیق سلطان عرصہ دراز سے امریکہ میں مقیم تھے۔ ان کا اپنا مختصر سا بزنس تھا۔ واحد کی امی کے انتقال کے بعد انہوں نے دوسری شادی پاکستان میں ہی کی تھی۔ بعد ازاں اپنی فیملی کو بھی امریکہ بلا لیا تھا۔ تاہم واحد کو وہ اپنی ہٹلر ٹائپ بھاوج کے سپرد کر گئے تھے۔ دراصل ان کا خیال تھا واحد کی اچھی تربیت اور پرورش امریکہ جیسے ملک میں بہترین طریقے سے نہیں ہو سکتی۔ کچھ وہ فطرتاً تھوڑا لاپرواہ آزاد خیال تھا اور پابندیوں سے سخت گھبراتا تھا۔ انہیں اپنی بھاوج اور بھائی پر بڑا بھروسہ تھا، مگر وہ کبھی بھی اپنے بیٹے کی تعلیم اور اس کی ضرورتوں سے غافل نہیں رہے تھے۔ اسے ہمیشہ مہنگے ترین اسکول اور پھر انتہائی اعلیٰ ساکھ رکھنے والے کالج میں داخل کروایا تھا۔ اس کے باوجود واحد کے شکوے کبھی ختم نہیں ہوتے تھے۔ وہ اپنے باپ سے بھی ناراض تھا کہ وہ اسے امریکہ نہیں بلواتے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ اسے بلا وجہ کی روک ٹوک اور پابندیوں کے حوالے کر کے اس کے باپ نے اچھا نہیں کیا، تاہم وہ جانتا نہیں تھا عتیق سمیت سمیہ اور عماس بھی اس کی بھلائی کے لیے کہاں کہاں اپنے دل کو مارتے رہتے تھے۔ یہ اس کی اچھائی اور بھلائی کی سب سے بڑی مثال ہی تو تھی۔ سمیہ نے اسے بورڈنگ بھجوا دیا تھا، ورنہ واحد کو آنکھوں سے اوجھل کرنا کہاں ممکن تھا، مگر واحد ان چیزوں کو سمجھتا ہی نہیں تھا۔ وہ ان سے تب بدگمان ہوا تھا جب اسے ہاسٹل بھجوا دیا گیا تھا۔ وہ 8th اسٹینڈرڈ میں یہاں آیا تھا اور اب اس کالج میں اس کا آخری سال تھا۔ اس کے بعد اسے کہاں جانا تھا، یہ سب وہ بہت پہلے ہی پلان کر چکا تھا، مگر فی الحال اسے کچھ بھی واضح نہیں کرنا تھا۔ وہ دل ہی دل میں بہت آگے تک کا سوچ چکا تھا، مگر تقدیر کے پھیر نے اس کی تمام پلاننگ لبریز کر دی تھی۔ اس نے جو کچھ سوچا تھا اس کے برعکس نہ جانے کیسے ہو گیا تھا۔ ہوا کچھ اس طرح سے تھا کہ اس اتوار کو واحد نے سابقہ غصے کے تحت گھر جانے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ سو اتوار والے دن اس کی مصروفیت بھی کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی تھی۔ اسے جناح ونگ کے بچوں کو ان کے گھروں میں بھجوانے، ان کے سامان چیک کرنے اور والدین کے حوالے کرنے کے متعلق اپنے اسسٹنٹ کو ہدایات دینی تھی۔ اتوار کو 2 بجے سے پہلے سلور سیوک میں ٹھونس ٹھانس کر اس کا پورا قبیلہ ملنے کے لیے پہنچ چکا تھا۔ ممی کی طبیعت خراب تھی، وہ آ نہیں سکی تھی، مگر ودید، موہد، واحد کے ساتھ آئمہ اور آئمہ کی اکلوتی فرینڈ کملو بھی جلوہ افروز تھی۔ اگرچہ کملو بھی آئمہ کی طرح واحد سے 1.5-2 سال بڑی تھی، تاہم وہ واحد کو نام سے نہیں پکارتی تھی بلکہ بھائی کا صیغہ لگا لیتی تھی۔ وہ بھی جان بوجھ کر نرجس کو کملو آپ ہی کہا کرتا تھا۔ وہ ہونک پن سے ان سب کو ڈگی میں سے بڑے ہاٹ پاٹ نکالتے دیکھ رہا تھا۔ وہ کیسے خوش باش نظر آ رہے تھے، گویا اسے اطلاع دے کر آنا بھی ضروری نہیں سمجھا گیا تھا۔ وہ جلتا کلستا ان کی کاروائیاں دیکھتا رہا۔ لڑکیاں سامان رکھ کر اب ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھیں، جبکہ ودید اس کی خاموشی محسوس کر کے قدرے ہفگی سے کہہ رہا تھا، اسے 2-4 جھامپڑ لگاؤ، کیسے ہونکوں کی طرح دیکھے جا رہا ہے، جیسے ہمارے سروں پر سینگ اگ گئے ہیں۔ ودید کے ٹوکنے پر بالآخر اسے سنبھلنا پڑا۔ اپنے ہونک تاثرات کو چھپانے کے لیے اس نے گھور گھور کر آئمہ کو دیکھنا شروع کر دیا۔
وہ دونوں بچوں کی طرح کی طرح ایڑیاں اچک اچک کر اور دوربین لگا کر نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ یہ تم دونوں کیا احمقوں کی طرح تلاش کر رہی ہو؟ اس نے آئمہ اور کملو دونوں کو بیک وقت مخاطب کیا تھا۔ واحد کے مخاطب کرنے پر آئمہ گویا نہال ہو گئی تھی۔ وہ بے ساختہ کھلکھلا کر کملو کو ٹھوکا دیتی اس کی طرف مڑی۔ واحد بھائی، ہم دونوں تو جھیل کو ڈھونڈ رہی ہیں، یہاں سے نظر کیوں نہیں آ رہی؟ کملو نے اپنی سوجھ بوجھ کے مطابق کملا سا ہی جواب دیا۔ اس کی بات کو سن کر ودید نے بے ساختہ لاہور پڑھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی واحد اور موہت کی ہنسی چھوٹ گئی تھی، تو گویا یہ دونوں عالم فاضل مستقبل کی ڈاکٹرنیاں کلر کہار کی مشہور و معروف جھیل دریافت کر رہی تھیں۔ ان دونوں کو ہنستا دیکھ کر کملوں کا منہ اتر گیا تھا، جبکہ آئمہ نے بہت سنجیدگی کے ساتھ ان دونوں کو ٹوکتے ہوئے کہا، دانت کیوں دکھا رہے ہو مجھے؟ جانتی ہوں تمہارے پورے 32 دانت موجود ہیں۔ وہ اسے مزید بولنے پر اکسا رہی تھی۔ واحد کی مسلسل خاموشی اور سنجیدگی نے اندر سے اسے خائف کر رکھا تھا۔ واحد نے اسے نظر انداز کر کے کملوں کو مخاطب کیا تھا۔ کملو آپی، یہاں سے جھیل نہیں نظر آئے گی، صرف پہاڑ اور موٹر وے نظر آئے گا، سو آپ اپنی ننھی منی آنکھوں کو مت تھکائیں۔ موہت کو ہنسی آ گئی تھی، جبکہ کملوں نے بھی بلا وجہ ہنسنا شروع کر دیا تھا۔ دراصل نرجس میں ایک بڑی خوبی یہ بھی پائی جاتی تھی کہ وہ بھی کسی بات کا برا نہیں مانتی تھی۔ جھیل تو نظر نہیں آ رہی، اب کیا ہوگا؟ کملوں کی افسردگی ملاحظہ کر کے ودید نے ایک مرتبہ پھر لاہور پڑھی۔ کملو آپی، پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ جاتے ہوئے جھیل کی سیر بھی کرتی جائیے گا۔ واحد کے مشورے پر ودید تل ملا کر رہ گیا، کیونکہ وہ صرف واحد سے ملنے اور اسے کھانے پینے کا سامان دینے آئے تھے۔ جھیل پر جانے سے ٹائم ضائع ہونے کا خدشہ تھا۔ جلدی سے لنچ وغیرہ سے فارغ ہو جاؤ، ہم بس آدھے گھنٹے تک واپس جا رہے ہیں۔ ودید کے حکم نامے کو سن کر آئمہ اور نرجس نے جھٹ پٹ ہاٹ پاٹ کے ڈھکن کھول دیے تھے، سو گھر کے کھانوں کے ترسے واحد کے سارے دوست کھانے پر ٹوٹ پڑے تھے۔ پھر بریانی اور فرنی کھا کر باجماعت آئمہ کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ ان سب کی تعریف سن کر آئمہ خوشی سے پھول پھول کر کپا ہو جا رہی تھی۔ اس کی تعریفیں واحد کا 100% دل جلا کر رکھ دیتی تھی، جبکہ اس نے خود اس کی تعریف نہیں کی تھی۔ ہم کالج کا وزٹ کر کے جائیں گے۔ آئمہ کی ضد پر اس کے تینوں بھائی ہمیشہ کی طرح نرم پڑ گئے تھے۔ واحد، تم کملو اور آئمہ کو اپنا کالج دکھا لاؤ، پکنک منانے کے لیے تمہارے کالج سے بہتر کوئی جگہ نہیں۔ وہ ودید کی بکواس پر واحد بھنا اٹھا تھا۔ پچھلے کئی سالوں میں کئی مرتبہ آئمہ نے اس کالج کا چپا چپا دیکھا تھا، مگر اوپر سے پینڈوؤں کی طرح ہر بلڈنگ کی فوٹو بنانے کا بھی جنون تھا۔ یہ کون سی بلڈنگ ہے؟ کم از کم منہ سے تو کچھ پھوٹ دو۔ جب آئمہ نے تیسری مرتبہ اپنی بات دہرائی تو واحد نے شعلہ بار نظروں سے اسے گھورا تھا، تاہم بولا کچھ بھی نہیں، مگر وہ آئمہ ہی کیا جو چپ رہ جاتی۔ ہمیں کیا خبر تمہارے کالج میں کیا کچھ ہے؟ پاگلوں کی طرح بس دوڑائے جا رہے ہو۔ واحد نے یوں ظاہر کیا گویا اسے کچھ سنا ہی نہیں۔ دو تین لمبے راؤنڈ لگوا کر جب انہیں واپس لے کر آ رہا تھا، تب ہانپتی ہوئی نرجس اکیڈمک بلاک کے بینچ پر گر گئی۔ وہ بھی جان بوجھ کر انہیں طویل چکر کاٹ کر گیٹ تک لایا تھا۔ صرف گراؤنڈ کا چکر لگا کر یہ حالت ہو گئی ہے تمہاری؟ ابھی تو تم نے 21 کلاس روم دیکھنے ہیں، کمپیوٹر لیب اور انگلش لینگویج لیب دیکھنی ہے، لائبریری کا بھی وزٹ کرنا ہے، 2 ایگزامز ہالز بھی ہیں، 4 کیڈٹ ہاسٹلز ہیں، 4 دی کریشن رومز ہیں، 2 عدد کیڈٹ میس بھی ہیں، ٹیچر ہاسٹل الگ ہے، 1 عدد کالج کیفے ہے، 1 عدد مسجد بھی ہے، آفس بلاک بھی الگ ہے، اور یاد آیا باربر شاپ بھی ہے، جنریٹر روم، 5 واٹر ٹینکس، 2 ویلز، 2 واٹر ڈیم بھی دیکھنے کے لائق ہیں۔ اتنا کچھ دیکھے بغیر چلی جاؤ گی؟ پھر ممی اور ودید سے شکایت کرو گی میں نے تمہیں جان بوجھ کر اپنا کالج نہیں دکھایا۔ تھوڑی ہمت پکڑو اور میرے ساتھ آؤ۔ تم نے تو بھی اپنا مشہور زمانہ تصویریں کھینچنے والا شو بھی تو پورا کرنا ہے۔ اس کے پوچھکارنے والے انداز نے نرجس اور آئمہ دونوں کو آگ ہی لگا دی تھی۔ وہ اس کی چالاکی اور مکاری پر سخت تاؤ کھا رہی تھی، مگر آئمہ کوئی پھڑکتا جواب دے کر پہلے سے تپے واحد کو اور تپانا نہیں چاہتی تھی، ورنہ اگلے مہینے بھی وہ گھر نہیں آتا۔ سو اس کے تمام تر طنز کو بہت صبر کے ساتھ حلق سے اتار کر آئمہ نے بڑے پیار بھرے نرم لہجے میں پوچھا تھا، تم گھر کب آؤ گے واحد؟ ممی بہت اداس ہیں تمہارے لیے۔ ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا، نیکسٹ ویک سے اسپورٹس گالا اسٹارٹ ہو رہے ہیں، شاید میں چکر نہ لگا پاؤں۔ اس کا جواب سن کر آئمہ کچھ بجھ سی گئی تھی، تاہم اس نے مزید اصرار نہیں کیا تھا۔ واحد نے کندھے اچکا کر اس کے چہرے پر سے نظر ہٹا لی تھی۔ یقیناً وہ واحد کی بے عزتی کا موقع ضائع ہو جانے پر افسردہ تھی۔ اس کی وجہ سے ممی کے ہاتھوں بچپن کی ماریں اسے ابھی تک بھولی نہیں تھی۔ ویسے بھی ممی کی گدی پر اب ان کی
ممی کی گدی پر اب ان کی بیٹی جلوہ افروز تھی، اور وہ بغیر کسی لحاظ کے ابھی تک موحد اور واحد کی دھنائی کر ڈالتی تھی۔ مجال تھی جو اب بھی اس کے تینوں بھائی بغیر اطلاع کے آگے تک باہر رہتے۔ وہ تینوں شدت سے دعا گو تھے کہ جلد از جلد آئمہ کی شادی ہو جائے، مگر آئمہ کی شادی کہاں ہو سکتی تھی؟ ابھی تو اسے نہ جانے کس کس جہاں کا علم گھول گھول کر پینا تھا، اور جانے وہ کون بد نصیب تھا جس کے مقدر آئمہ کے ساتھ پھوٹنے تھے۔ خیر وہ جو بھی تھا، واحد کی بلا سے یہ اس کا کالج میں آخری سال تھا، اور کالج میں ان دنوں سپورٹس گالا سیزن اسٹارٹ ہو رہا تھا۔ ہر 5 سالوں بعد کھیلوں کے مقابلے ہوتے تھے۔ وہ باسکٹ بال کا بہترین کھلاڑی تھا۔ ممی کی خواہش تھی وہ صرف نصابی سرگرمیوں میں حصہ لیا کرے، غیر نصابی کوئی بھی کامیابی ممی کی نگاہ میں مقام نہیں رکھتی تھی۔ ممی کے بعد ان کی اکلوتی بیٹی اس کی رہنما پیشوا بننے کی انتھک کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ اسپورٹس گالا کے سٹارٹ ہوتے ہی ممی کو ہول اٹھنے لگے تھے، سو انہوں نے فوراً اپنی اسسٹنٹ کو خوب سکھا پڑھا کر اسے فون کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ممی کا خیال تھا اس کے فائنل ایگزامز سر پر تھے، اور اب وہ گیم کی طرف متوجہ ہو گیا تو اچھا رزلٹ نہیں لائے گا، مگر وہ واحد ہی کیا جو ممی اور آئمہ کی کسی بات کو خاطر میں لاتا۔ 5 سال سے وہ سپورٹس گالا کا منتظر تھا۔ آخر پچھلے 5 سال کی محنت، پریکٹس اور گیم سے جنون کی حد تک محبت سامنے آنا تھی، پھر وہ کیسے اتنا اہم موقع گوا سکتا تھا؟ ممی چاہتی تھی وہ یہاں سے پاس آؤٹ کر کے کاکول اکیڈمی چلا جائے۔ وہ اسے فوج کا اعلیٰ آفیسر دیکھنا چاہتی تھی، جبکہ آئمہ کی خواہش تھی وہ میڈیسن میں نام بنائے۔ اپنے تئیں ان دونوں ماں بیٹی نے واحد کے حوالے سے اونچے اونچے خواب دیکھ رکھے تھے۔ ممی چاہتی تھی اس کے شانوں پر سٹار سجے، اور ان کی بیٹی چاہتی تھی واحد سفید اوور آل میں آنکھوں پر چشمہ لگائے نظر آئے۔ اور واحد کیا چاہتا تھا اس بارے میں کسی نے کچھ نہیں سوچا تھا۔ اس کی خواہش، تمنا اور خواب کیا تھے، انہیں جاننے کی کسی نے ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ وہ سب اپنے اپنے خواب اس کی آنکھوں میں ٹھونس دینا چاہتے تھے۔ آئمہ کی کال سے پہلے احد کا فون بھی آیا تھا، اور کم و بیش اس کی باتیں بھی واحد کے مستقبل کے گرد گھوم رہی تھیں۔ اسے احد کو تو ٹال دیا تھا، تاہم آئمہ کے 14 طبق ضرور روشن کیے تھے۔ تمہیں میرے فیوچر کے لیے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، بس بازاق کی بوڑھا گوریو پڑھو، اور اچھے اچھے مصنفین کی روحوں کو خراج تحسین پیش کرو جو تم جیسوں کے لیے عظیم خزانہ چھوڑ گئے ہیں۔ اس کی بکواس سن کر آئمہ بھی یقیناً تپ اٹھی تھی۔ ہمیں فکر نہیں ہوگی تو اور کسے ہوگی؟ تمہارا یہ سال بہت قیمتی ہے، مگر تمہیں کب اپنے فیوچر کی پرواہ ہوئی ہے؟ ہم لوگ ہی مرے جاتے ہیں تمہاری فکر میں۔ ادھار رکھنے کی تو وہ بھی قائل نہیں تھی۔ واحد سر سے لے کر پیروں تک بھننا اٹھا تھا۔ تو میں تمہارے پیروں میں گرا ہوا ہوں؟ تمہیں خود ہی مدر ٹریسا بننے کا شوق ہے، تو جب کوئی بندہ روب جمانے کے لیے نہیں ملتا تو میرا دماغ چاٹنے لگتی ہو۔ میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں، میری رہنمائی کرنا چھوڑ کر خود اپنے بھائیوں اور اس مسکین اکلوتی سہیلی تک محدود رکھو۔ آئمہ نے فوراً موضوع تبدیل کر دیا۔ ارے واحد، یاد آیا، تم نے میرے ہاتھ کے بنے موتی چور کے لڈو اور امرتی کھائی؟ یقیناً اسی طرح بند رکھے ہوں گے جیسے ہم چھوڑ کر آئے تھے۔ تم نے خود تو کھانے نہیں، اس معصوم پردیسی اسامہ کو دے دیتا۔ غریب گھر کی مٹھائیوں کا ترسا ہوا ہے، دعائیں دے گا مجھے۔ ان دنوں سخت دعاؤں کی ضرورت ہے۔ میڈیکل کی ٹف اسٹڈیز نے میری مت مار کے رکھ دی ہے۔ آئمہ کی مزید بکواس بڑھتی دیکھ کر وہ فون بند کر دینا چاہتا تھا، جب اس کا ارادہ بھانپ کر فوراً بول پڑی۔ فضول بک بک میں کام کی باتیں بھلا دیتے ہو مجھے۔ آئمہ کے اس نئے الزام پر وہ پھر سے پھڑک کر رہ گیا تھا۔ اب پھوٹ بھی چکو، مجھے بھی نیچے جانا ہے۔ وہ میں نے تم سے پوچھنا تھا گھر کب آؤ گے؟ 2 مہینے ہو چکے ہیں، تم نے اپنے درشن نہیں کروائے۔ ممی تمہیں یاد؟ واحد نے اس کی پوری بات سنے بغیر فون بند کر دیا۔ پورے 1 ہفتے کی محنت، بلکہ انتھک محنت، جنون، جوش اور جذبے کی بدولت واحد کی ٹیم باسکٹ بال کا مقابلہ جیت گئی تھی۔ اسے اپنی جیت کا پورا یقین تھا، مگر یہ سوچ کر واحد کے اندر کی خوشی کچھ ماند پڑ گئی تھی کہ ان کا یہاں سے کوچ کا وقت بھی قریب ہے۔ اس دفعہ فروری میں برف پڑی تھی، اور یہ برف جیسے تمام پاس آؤٹ کر جانے والے کیڈٹس کی آنکھوں میں جمتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی مدت پوری کر کے بہترین یادوں کو ہمراہ لیے جانے والے تھے۔ انہیں بھیجنے والوں کے دل بھی بوجھل اور اداس تھے۔ اس عظیم درسگاہ سے جڑی یادیں بھلائی نہیں جا سکتی تھی۔ واحد کا اپنا دل بھی بہت بوجھل تھا۔ اس کے کیریئر کا صحیح معنوں میں آغاز ہو رہا تھا۔ وہ سب الگ ہونے والے تھے، ان میں سے کسی کی منزل ایک نہیں تھی۔ کسی نے ڈاکٹر بننا تھا، کسی نے انجینئر بننا تھا، کوئی پاک فوج کو جوائن کر رہا تھا، کوئی مزید اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر کا رخ کرنے والا تھا۔ اس رات وہ سارے دوست مل کر اپنے مستقبل کی منصوبہ بندی کرتے رہے تھے، اپنے اپنے خواب شیئر کر رہے تھے۔
اینول ڈنر اور اینول فنکشن میں سب کے والدین بھی آئے تھے۔ ان کی خوشی سے چمکتے چہروں پر خوابوں کے ستارے لشک رہے تھے۔ واحد کو پہلی مرتبہ ممی اور عماز چاچو کے چہرے پر اپنے لیے فخر نظر آیا تھا۔ وہ اسے محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ واحد کو ہمیشہ بہت آگے، سب سے آگے دیکھنا چاہتے تھے۔ اینول ڈنر کی رات واحد کے تمام دوست پچھلی بے شمار یادوں کو یاد کر رہے تھے۔ تب اسامہ نے ان سب سے ایک سوال کیا تھا، ان 5 سالوں میں تم نے سب سے زیادہ کسے یاد کیا؟ علی کہہ رہا تھا کہ اس نے اپنی مما کو بہت یاد کیا۔ فرقان اپنے ابو کے قریب تھا۔ قاسم اپنی بڑی باجی کو زیادہ یاد کرتا رہا تھا۔ اسامہ اپنی دادی کے لیے بہت اداس رہتا تھا۔ ندیم کی اپنی ہم عمر پھپھو سے خوب دوستی تھی۔ کاشر اور تقی اپنی ممی کے لیے کمبل میں منہ دے کر روتے تھے۔ عباس اور فہد بھی اپنی ماما کو یاد کرتے تھے۔ جب واحد کی باری آتی اور اسے سوال کیا گیا تو وہ ایک دم ہونک ہو گیا۔ وہ بھلا پچھلے 5 سالوں میں سب سے زیادہ کسے یاد کرتا رہا تھا؟ کیا اپنے ڈیڈی کو، مری ہوئی ماں کو، ممی یا عماز چاچو کو؟ احد ودید موحد واحد کو، مگر وہ تو ان میں سے کسی کو بھی اتنی شدت سے یاد نہیں کرتا تھا۔ ہاں، اگر اسے یاد کیا بھی تھا تو صرف اور صرف اپنے چاچو کی اس چالاک مکار عیار بیٹی کو۔ حقیقت تو یہ تھی، چاہے اسے برے الفاظ میں صحیح، مگر آئمہ کو ہی یاد کیا تھا، مگر وہی سب سے زیادہ اس کی سوچوں پر قابض رہی تھی۔ اکثر کلاس روم میں لیکچر کے وقت اسے آئمہ کی کوئی چالاکی یاد آ جاتی تھی۔ میس میں لنچ کرتے ہوئے اور بریانی روسٹ سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اسے آئمہ کے ہاتھ کا مچھلی پلاؤ یاد آ جاتا تھا۔ دراصل آئمہ نے اپنی بکواس کا حصار کچھ اس طرح سے واحد کے ارد گرد کھینچ رکھا تھا کہ وہ چاہ کر بھی اس حصار کی زد سے باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ یہ ان دنوں کی ہی تو بات تھی جب اس نے ایف ایس سی میں ٹاپ کیا تھا۔ تب ممی اور عماز چاچو نے اس کے اعزاز میں بہت بڑی ضیافت کا اہتمام کیا تھا، جس میں اس کے پرانے ٹیچرز اور کلاس فیلوز کو بھی دعوت دی گئی تھی۔ اسی پارٹی کے اختتام پر واحد کے سب دوستوں نے اپنے اپنے ارادوں کے متعلق آگاہ کیا تھا۔ مان شفون کی زنک کلر کی ساڑی کا پلو لہراتی ممی سہج سہج کر قدم اٹھاتی نہ جانے کہاں سے آ گئی تھی اور آتے ہی کسمان اور دھونس بھرے لہجے میں اس کے پیروں تلے سے زمین کھسکا دی تھی۔ میرا واحد تو انشاءاللہ فوج میں کمیشن لے گا۔ میرا بڑا پرانا خواب ہے یہ۔ میں واحد کو یونیفارم میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ اسے بھری محفل کے سامنے اپنے بی بی اے کے ایڈمیشن کا بتا دیا۔ وہ اپنے باپ کے پاس امریکہ جانا چاہتا تھا اور بزنس ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے اعلیٰ ڈگریز لینا چاہتا تھا۔ اگرچہ اس کی خواہش، خواب یا تمنا کوئی انوکھی نہیں تھی، تاہم اس کا لہجہ، انداز اور الفاظ اتنے تلخ تھے جو ممی سمیت کئی لوگوں کو پتھر کر چکے تھے۔ اسے نہ فوج میں جانا تھا، نہ آئمہ کی طرح ڈاکٹر بننا تھا، اسے بزنس کرنا تھا۔ وہ جانتا تھا بڑا سا کرنچ کیک لاتی آئمہ نے بھی اس کے الفاظ سن لیے تھے۔ اس کی رنگت کیسی موم کی طرح سفید پڑ گئی تھی۔ واحد نے غور نہیں کیا تھا، اس کے تو قدم بھی ڈگمگا گئے تھے۔ تاہم یہ سب کیفیات لمحاتی تھیں۔ ممی بھی سنبھل چکی تھی، آئمہ نے بھی اپنے تاثرات پر قابو پا لیا تھا۔ تبھی وہ سب کے درمیان کیک رکھتی بڑے ٹھوس اور مستحکم لہجے میں بولی تھی، وش یو گڈ لک واحد۔ اس نے بڑی خوبصورت مسکان لبوں پر سجا کے واحد کو مخاطب کیا۔ مجھے واحد کی سوچ پر بہت خوشی ہوئی۔ میرا بیٹا آگے بڑھنے کے لیے ایک مقصد رکھتا ہے اور مجھے امید ہے یہ اپنی فیلڈ میں بہت کامیاب ہوگا۔ ممی کی اعلیٰ ظرفی نے اگرچہ واحد کو کچھ خیفت زدہ کر دیا، تاہم بڑی ڈھٹائی سے مسکراتا رہا۔ البتہ اسامہ نے اسے خوب سخت سست سنائی تھی۔ کچھ دن مزید گزرے اور تو واحد پھر سے گھر میں بھونچال لے آیا تھا۔ اسے اعلان کر دیا تھا کہ وہ مزید تعلیم پاکستان میں جاری نہیں رکھے گا، اسے ہر صورت امریکہ بھجوا دیا جائے۔ مگر ایک مرتبہ پھر واحد کی خواہشات کو پیروں تلے رون دیا گیا تھا۔ اس کے ضد کرنے، غصہ کرنے، لڑنے جھگڑنے کے باوجود نہ ممی اسے باہر بھیجنا چاہتی تھی اور نہ ہی ڈیڈی اس کے لیے ویزا بھجوا رہے تھے۔ اس دفعہ ممی کی حمایت میں پورا گھر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ نہ صرف آئمہ بلکہ اس کے چاروں بھائی بھی واحد کے راستے کی رکاوٹ بن گئے تھے۔ اسے ممی سمیت گھر کے ایک ایک فرد سے چڑ ہو گئی تھی۔ اس کی تمام ضد، غصہ، بھوک ہڑتال بیکار ہو گئی۔ عماز چاچو اس کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا آئے، گویا کسی بھی فرد کو واحد کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ احتجاجاً بھوکا پیاسا یونیورسٹی چلا جاتا تھا اور ممی کی چمچی اطمینان سے اپنے بھائیوں کو پراٹھے ٹھسواتی رہتی۔ ان دنوں وہ بہت ہی مطمئن نظر آتی تھی۔ واحد کے دل سے ان لوگوں کے لیے نرمی، پیار، سکون، اطمینان سب ختم ہو گیا تھا۔ وہ جان بوجھ کر ان لوگوں کو زج کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتا تھا۔ ممی کے صدیوں سے بنائے قوانین، اصول اور قواعد اسے ٹھوکروں سے اڑا دیے تھے اور ہر وہ کام کرتا تھا جس سے ممی اور خصوصاً آئمہ کو تکلیف ہوتی۔ گھر لیٹ آتا، اکثر کھانا بھی باہر سے کھاتا۔
زیادہ وقت سیر سپاٹوں میں گزارتا، تاہم پڑھائی سے اتنا لاپرواہ ہرگز نہیں تھا، مگر ظاہر یہی کرتا۔ تھوڑا وقت آگے گزرا تو واحد نے گھر سے کھانا اور گھر میں ہی سونا شروع کر دیا تھا، تاہم گھر والوں سے اس کے تعلقات بحال نہیں ہو سکتے تھے، اور گھر والے بھی محض اسی بات پر خوش تھے کہ کم از کم واحد آنکھوں کے سامنے تو ہے۔ یہ ان کی محبت اور پیار کی انتہا تھی۔ وہ اس کی غلطیوں کو، کم فہمیوں کو درگزر کر دیتے تھے۔ اگرچہ ممی نے ہاتھ ہولا رکھا تھا، مگر آئمہ کو پورے اختیارات دے رکھے تھے۔ میڈیکل کی ٹف پڑھائی سے وقت نکال کر وہ اور اس کی سہیلی خصوصی طور پر واحد کی جاسوسی کیا کرتی تھی۔ وہ کملوں کو تو کچھ نہیں کہتا تھا اور اس کے 1.5 سال بڑے پن کا لحاظ کر جاتا تھا۔ یہ بھی انہی دنوں کا قصہ ہے جب وہ رو پیٹ کر اپنے سیمسٹرز مکمل ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ آئمہ اور اس کی تکرار معمول کا حصہ تھی۔ وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی تھی۔ کبھی کبھی اس کی بیہودہ شرارتوں میں کملو آپی بھی حصہ ڈالنے پہنچ جاتی تھی۔ اس صبح واحد اپنی نیند پوری کر کے نہا دھو کر فریش ہونے کے بعد نیچے آیا تو ڈائننگ ہال گھر والوں سے بھر چکا تھا۔ واحد کو دیکھ کر سبھی کے چہروں پر مسکراہٹ چمک اٹھی تھی۔ آج وہ بہت دن بعد سب کے ساتھ ناشتہ کرنے آیا تھا، سو ممی اور عماز چاچو بہت ہی خوش تھے۔ ایک سنہری تشتری میں گرما گرم جلیبیاں تل کر آئمہ کچن سے باہر نکل آئی۔ میں یہ کھاؤں گا۔ واحد سے زیادہ دیر تک صبر نہیں ہو سکا تھا۔ کیوں، تمہارے لیے یہ حرام ہے؟ ایسا کرارا جواب آئمہ کی طرف سے ہی مل سکتا تھا۔ اس کے چاروں بھائی کھی کھی کر کے ہنسنے لگے۔ وہ کرسی گھسیٹ کر اٹھنے لگا تھا جب آہد نے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ بیٹھو، یہاں ابھی تمہارا من پسند ناشتہ آ جاتا ہے۔ مجھے نہیں کرنا، واحد جیسے اینٹ گیا تھا۔ چل یار، محبوبہ جیسے نخرے نہ دکھا۔ آہد نے زبردستی اس کے گلے میں باہیں ڈالی۔ تبھی بڑا سا تھال رومال سے ڈھک کے کملو آپی آتی دکھائی دی تھی۔ اس کے خوان کو دیکھ کر واحد کی جان میں جان آئی تھی۔ یقیناً کملو اپنے گھر سے ان کے لیے کچھ بنا کر لائی تھی۔ اس نے مسکرا کر، اٹھلا کر اور قدرے شرما کر تھال موحد اور ودید کے سامنے رکھ دیا تھا۔ واحد کچھ ہونک ہو گیا تھا، مگر اس کے گلابی چہرے پر پھیلی سرخی نے اس کے اندازوں پر مہر لگا دی تھی۔ یقیناً ممی کا کوئی ایک بیٹا کملوں کے کملے پن پر فدا ہو گیا تھا۔ اس نے موحد اور ودید کو غور سے دیکھا تھا، جو کملوں کے بیر بہوٹی بننے پر قطعاً متوجہ نہیں تھے، اور آہد بھی بڑے اطمینان سے جلیبیاں ٹھونس کر اخبار پڑھ رہا تھا۔ پھر جانے کملوں نے یہ ناز بھری ادا کسے دکھائی تھی؟ کیا مجھے؟ اپنی سوچ پر وہ سر تپائی ہل کر رہ گیا تھا۔ خوف کے مارے اسے کچھ سوچا نہیں گیا تھا۔ پھر قیمے والے پراٹھے، بھنی ہوئی کلیجی اور اچاری ہانڈی دیکھ کر کوئی سوچ ذہن میں آ نہیں سکتی تھی، سو وہ آئمہ کو چڑا چڑا کر اور جتلا جتلا کر سنہری تھال پر جھپٹ پڑا تھا۔ یہ سب کچھ لے کر آنا ضروری تھا؟ آئمہ سے برداشت نہ ہو سکا تو پھٹ پڑی۔ اس کی بنائی جلیبیاں ٹھنڈی ہو چکی تھیں، جبکہ کملو شان بے نیازی سے فرما رہی تھی، تو کیا خالی ہاتھ آ جاتی؟ ایک تو اتنا اچھا ناشتہ بنا لائی ہوں، اوپر سے محترمہ کے مزاج نہیں مل رہے۔ کون سا میرے لیے لائی ہو؟ وہ واحد کو پراٹھے کھاتے دیکھ کر اور بھی غضبناک ہو رہی تھی۔ وہ اس کی سنہری سنہری شیرے سے بھری جلیبیوں پر کملوں کے پراٹھوں کو ترجیح دے رہا تھا۔ آج تک اس کے ہاتھ سے بنی کسی چیز کی اس سے تعریف نہیں کی تھی، اور اب کملوں کی شان میں قصیدے پڑھ رہا تھا۔ کملو آپی، آپ کے ہاتھ میں ذائقہ بہت ہے، واحد نے اسے مزید سلگایا۔ اگرچہ نرجس کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے، پر آئمہ جیسی کوکنگ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ آہد نے بروقت مداخلت کی تھی۔ اسے اپنے بھائیوں پر ایسے ہی مان نہیں تھا، اپنی بہن کی سبکی کہیں نہیں ہونے دیتے تھے۔ ایسی سیاسی تعریف، کتنے چالاک ہیں آپ! وہ ٹھنکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ادھر آہد کے ہونٹوں پر بڑا شگفتہ تبسم نمودار ہو گیا تھا۔ پھر ودید اور موحد بھی دانت نکوسے لگے تھے۔ واحد ہونکوں کی طرح ان لوگوں کو ہنستا دیکھ رہا تھا اور ان کی باتیں سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ آپس میں معمولی سی نوک جھونک میں مصروف ہو چکے تھے۔ دراصل آہد پریکٹس کر رہا ہے۔ فیوچر میں آئمہ اور کملوں نے اسی گھر میں جو رہنا ہے، دونوں ہی کوکنگ کی شیدائی ہیں، سو فیوچر میں یہ گھر مچھلی بازار بن جائے گا۔ یہاں کوکنگ شوز ہوں گے، کھانوں کے مقابلے ہوں گے، اور سب سے پتلی حالت ان کے شوہروں کی ہوگی۔ کملوں پر ترس آ رہا ہے۔ مستقبل میں بھی آئمہ نہ اپنے شوہر سے اس کی تعریف ہونے دے گی، نہ اپنے بھائی سے۔ تو میری ساری ہمدردیاں اپنے کملو بھابھی سے ہیں۔ ودید کے مزاحیہ انداز نے آئمہ سمیت سبھی کو کھلکھلا کر ہنسنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ فوراً ہی کرسی گھسیٹ کر ٹیشو اٹھاتا بھاگ نکلا۔ باہر آ کر بھی پیشانی پر امڑتا پسینہ صاف کرتے ہوئے اسے ودید کی بات سوچ کر جھرجھری آ رہی تھی۔ انہی دنوں کملو اور آئمہ نے MBBS میں شاندار کامیابی حاصل کر لی تھی۔ ان دونوں کا ہاؤس جاب اسٹارٹ تھی، اور پورا پورا دن آئمہ گھر میں نظر نہیں آتی تھی، مگر جب گھر میں ہوتی تو پرانے ہتھیاروں سے لیس میدان میں اتر آتی تھی۔ اس دن بھی واحد پروین سے کپڑے استری کروا رہا تھا جب آئمہ اجلت میں اس کے بیڈ روم کا دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ پروین، کیا کر رہی ہو تم؟ نیچے جاؤ، ممی بلا رہی ہیں تمہیں۔
اس نے پروین کو نیا حکم نامہ سنایا اور آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے استری پکڑ لی تھی۔ جب واحد واش روم سے نہا کر باہر نکلا، پروین کی جگہ آئمہ کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ اسے تولیہ بیڈ پر پٹک دیا۔ پروین کہاں ہے؟ تم نے میرے کپڑوں کو ہاتھ کیوں لگایا؟ اسے آئمہ کے ہاتھ سے شرٹ کھینچ لی۔ ایک تو تمہارے کام کرتی ہوں مفت میں، ہر چیز کہنے سے پہلے حاضر کر دیتی ہوں، اوپر سے صاحب بہادر کے مزاج ہی نہیں ملتے۔ آئمہ نے اس کے ہاتھ سے شرٹ دوبارہ کھینچ لی۔ واحد نے اس کی استری کی ہوئی شرٹ کو دوبارہ گول مول کر کے اچھال دیا اور ایک دوسری شرٹ بغیر پریس کیے پہن لی۔ آئمہ حق دک سی کھڑی دیکھتی رہ گئی۔ تم اس قابل ہو ہی نہیں، یہ تو بس میں ہی، جانے غصے سے بولتے ہوئے اس کی آواز اتنی بھرا کیوں گئی تھی، یا پھر واحد کو ہی شک گزرا تھا؟ مگر اس نے آئمہ کی آنکھوں میں چمکیلا پانی بھی امڑتا دیکھا تھا۔ اندر کہیں اسے کمینی سی خوشی سرشار کرنے لگی تھی۔ آخر اسے بھی تو اس منہ پھٹ چڑیل کا منہ بند کر ہی دیا تھا۔ پھر تو گویا واحد کے ہاتھ آئمہ کی کمزوری آ گئی تھی، وہ اسے اکثر ہرٹ کرنے لگا۔ یہ شغل نہ جانے کب تک جاری رہتا، جب ایک روز اچانک ڈیڈی نے پاکستان آنے کی اطلاع دی تھی۔ واحد بھی چونکہ فائنل سیمسٹر سے فراغت پا چکا تھا، اس کا MBA مکمل ہو گیا تھا، سو وہ بھی ان دنوں سارا وقت گھر میں گزار رہا تھا۔ لیکن اسے حیرت ہو رہی تھی، ممی آئمہ کو ساتھ لیے دھڑا دھڑ شاپنگ کر رہی تھی، ان کا زیادہ وقت بازار میں گزرتا تھا۔ اس دن آئمہ کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی، جب ٹی وی پر کوئی میچ دیکھتا واحد موقع پا کر اس کے پیچھے کچن میں چلا آیا تھا۔ کچھ چاہیے؟ اس کی آواز خاصی نرم تھی۔ نہیں، واحد نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ تم سے کچھ پوچھنا تھا۔ ذہین نصیب، آئمہ اس کے الفاظ پر نہال ہوتی گویا پوری کی پوری واحد کو دیکھتے ہوئے اس کی طرف گھوم گئی تھی۔ یہ گھر میں آج کل کیا ہو رہا ہے؟ واحد نے کچھ دیر بعد بڑی حیرت سے کہا تھا۔ تم کیا ہو رہا ہے؟ تمہیں نہیں پتا ڈیڈی آ رہے ہیں؟ اس کے لہجے میں ہلکی ہلکی خفگی نمایاں تھی۔ ڈیڈی تو آ رہے ہیں، یہ ممی کیا کرتی پھر رہی ہیں؟ کیا ڈیڈی کے لیے زرک برک ملبوسات خریدے جا رہے ہیں؟ اس کے طنزیہ لب و لہجے پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بھاڑ میں جاؤ تم! واحد دانت کچکچا کر پلٹنے ہی والا تھا جب آئمہ ایک دم اس کے سامنے آ گئی۔ ارے ارے کہاں جا رہے ہو؟ سنو تو! آئمہ نے واحد کا بازو دبوچ لیا، وہ اسے منہ لگا کر ہی پچھتا رہا تھا۔ زرک برک ملبوسات خریدنے کی وجہ پوچھے بغیر جا رہے ہو؟ بتاؤ! اس نے ناک منہ چڑھا کر کہا۔ احد اور کملوں کی منگنی ہونے والی ہے۔ واحد کا منہ تو مارے حیرت کے کھلتا گیا۔ احد اور کملوں؟ مگر کیسے؟ احد کیسے مان گیا؟ وہ کملوں جس کے کملے پن پر حائمہ کے سارے بھائی ایسے ایسے نادر و نایاب جملے کسا کرتے تھے، اب اسی کملوں سے احد کی منگنی ہو رہی تھی، جو بہت ہی ذمہ دار اور قابل ترین سرجن تھا۔ اگرچہ کملوں خوبصورت تھی، تعلیم یافتہ تھی، مگر کچھ بدھو بھی تھی۔ ان سب کے ہاتھوں مذاق کا نشانہ بننے والی کملوں احد کے دل کی مالکن بننے جا رہی تھی۔ احد صاحب کی رضا کے عین مطابق تو ہو رہا ہے۔ اب وہ مسکرا رہی تھی۔ احد کا دماغ تو نہیں چل گیا؟ واحد نے انتہائی تعصب سے کہا تھا۔ دماغ ہی چلتا ہے تو محبت ہوتی ہے۔ واحد ہمنوکوں کی طرح آئمہ کو برتن دھوتے دیکھ رہا تھا۔ پھر بہت سارے دن دبے پاؤں گزر گئے تھے۔ واحد کو ڈیڈی کے اچانک واپس آنے کی وجہ سمجھ آ رہی تھی۔ پھر اسے یہی خیال کیا تھا کہ وہ احد کی منگنی کے لیے آ رہے ہیں، مگر ڈیڈی نے یہاں آ کر دھماکہ کیا تھا کہ وہ تو مستقل واپس آ چکے ہیں۔ واحد کے لیے ڈیڈی کا یہ انکشاف انتہائی تکلیف دہ تھا۔ وہ جو یہاں ایک دن گزار رہا تھا کہ ڈیڈی ویزا بھیجیں گے اور وہ امریکہ چلا جائے گا، ڈیڈی کی پلاننگ سن کر حواس باختہ رہ گیا۔ ممی کی فیملی اور ڈیڈی نے ہمیشہ اس کے ارمانوں کا خون کیا تھا۔ پہلے ممی نے اسے باہر نہ جانے دیا کہ MBA کے بعد ہائر اسٹڈیز کے لیے باہر چلے جانا، اور اب ڈیڈی اسے خون کے آنسو رلانے پہنچ چکے تھے۔ گویا باہر جانے کا اس کا اکلوتا خواب کانچ کی مانند بکھرنے والا تھا۔ ڈیڈی کی فیملی سے اس کے گھر والے فوراً گھل مل گئے تھے۔ ممی کی دوسری امی سے خاصی دوستی تھی، آج کل دونوں ہی دھڑا دھڑ شاپنگ کر رہی تھی۔ اپنی نئی امی سے تو اسے زیادہ بات نہیں کی، مگر اپنی چھوٹی بہن سے زیادہ عرصہ دور نہیں رہ سکا تھا۔ کچھ وہ تھی بھی بہت پیاری، معصوم اور بے حد محبت کرنے والی۔ میری کتنی بڑی خواہش پوری ہو گئی ہے بھائی، ہم سب اب ایک ساتھ ہی رہیں گے۔ مائلہ 1000 مرتبہ یہ الفاظ دن میں دہرایا کرتی تھی۔ اگرچہ اس کی خواہش پوری ہو گئی تھی، مگر واحد کے خواب، شوق اور خیال کیسے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئے تھے۔ ڈیڈی اپنا بزنس سیٹ کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ موہد اور اس کا پیارا دوست اسامہ کاکول سے چند سال پہلے پاس آؤٹ کر کے مختلف شہروں میں تعینات ہو چکے تھے۔ دونوں نشانوں پر کچھ نئے سٹارز کا اضافہ ہو چکا تھا، اور ایک مرتبہ پھر واحد کی خواہش اور ضد کے سامنے ڈیڈی کی شرط دیواریں چین بن گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے امریکہ جانے کے تمام انتظامات کروا دیتا ہوں، تاہم میری ایک شرط ہے۔ تمہیں یہاں نکاح یا شادی کر کے جانا ہوگا۔ ڈیڈی نے فیصلہ کن لہجے میں اپنی بات اسے سمجھا دی تھی، اور امریکہ جانے کے لیے تو وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ پھر ڈیڈی کی شرط اتنی بڑی نہیں تھی۔
ڈیڈی نے اسے ریڈنگ روم میں بلوایا تھا اور بہت سالوں سے جمع شدہ ایک ایک بات اس کے کانوں میں انڈیلی تھی۔ ڈیڈی نے اسے بتایا کہ کیسے انہوں نے انتھک محنت کی، امریکہ میں کتنے دھکے کھائے تھے، کتنا ذلیل و خوار ہوتے رہے تھے اور کتنے بے شمار سال بے روزگار بھی رہے تھے۔ وہ اپنی ناتجربہ کاری کے باعث ایک ایکسیڈنٹ کے جرم میں کافی سال جیل بھی رہے تھے۔ تب اس کی دوسری امی نہ جانے کیسے محنت مشقت کر کے وکیل کو دینے کے لیے رقم جمع کرتی تھی۔ دراصل ممی اور عماز چاچو نے اسے کبھی کچھ بتایا ہی نہیں تھا۔ وہ اسے ہمیشہ سب ٹھیک ہے کی خبر دیتے تھے۔ ڈیڈی اس کے لیے بہت بھاری رقم اور تحائف بھیجا کرتے تھے۔ وہ ایسی ہی باتیں بچپن سے سنتا آیا تھا، جبکہ ڈیڈی اب اسے کوئی اور ہی کہانی سنا رہے تھے۔ ڈیڈی اتنے سال جیل میں رہنے کی وجہ سے پاکستان اس کے نام پھوٹی کوڑی نہیں بھیج پائے تھے۔ وہ اس کی یاد میں تڑپتے رہتے تھے مگر واپس آ نہیں سکتے تھے۔ اس کی تمام تعلیم و تربیت کا سہرا ممی اور عماز چاچو کے سر جاتا تھا۔ جب وہ شرمندہ ہو کر اپنے بھائی کو فون کرتے تو چاچو الٹا ان سے خفا ہو جاتے۔ واحد انہیں اپنے بچوں سے بڑھ کر عزیز تھا اور اس پر خرچ کرتے ہوئے انہیں قطعاً پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ ڈیڈی نے اسے بتایا تھا اول روز سے لے کر آج تک اس کے بورڈنگ کے اخراجات سے لے کر یونیورسٹی لیول تک کی تعلیم میں انہوں نے 1 روپیہ عماز چاچو کو نہیں دیا تھا۔ ڈیڈی اپنے بھائی کی محبتوں، پیار، ایثار کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے۔ وہ اپنے بھائی کے قرض دار تھے۔ وہ ان کی محبتوں کا بدلہ اتار ہی نہیں سکتے تھے۔ بعد میں ان کے حالات بہتر ہو جانے کے باوجود بھی عماز چاچو نے ان سے واحد پر خرچ کرنے کے لیے کبھی 1 روپیہ نہیں لیا تھا۔ ڈیڈی کی نم آنکھوں میں عماز چاچو کے لیے محبتوں کا ایک جہان آباد تھا۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا مگر اس سے آگے واحد دھیرے دھیرے کھٹک ضرور رہا تھا۔ کہیں وہ دور اسے خطرے کے علام بھی محسوس ہو رہے تھے۔ پھر کچھ دیر بعد اس کے تمام وسوسے اور خدشے ناگ کی طرف پھنکارتے اس کے سامنے آ گئے تھے۔ احد اور کملوں کے ولیمہ کے فنکشن میں ڈیڈی نے باقاعدہ واحد اور آئمہ کی منگنی کا اعلان کر دیا تھا۔ کوئی شوقڈ ہوا تھا یا نہیں، تاہم واحد کی آنکھوں کے سامنے تو زمین و آسمان گھوم گئے تھے۔ اس کی دوسری امی نے آئمہ کو انگوٹھی پہنائی تھی۔ تب وہ کچھ بول نہیں پایا تھا مگر فنکشن کے بعد تو گویا سلطان ہاؤس میں بھونچال آ گیا تھا۔ واحد نے بوانگ دہل اعلان کر دیا تھا اسے یہ زبردستی کا رشتہ قطعاً گوارا نہیں تھا اور وہ اس جبرن منگنی کو سرے سے تسلیم ہی نہیں کرتا تھا، مگر ڈیڈی کچھ سننے کو تیار نہ تھے۔ ڈیڈی کے دل میں تو وہ مدتوں سے تھی۔ اس کی دوسری امی اور مائلہ کو بھی آئمہ نے اپنی چکنی چھپڑی باتوں سے گھائل کر لیا تھا۔ واحد کی ناگواری، غصہ، ضد، نفرت اور مسترد کرنے کی خبریں سن سن کر بھی بڑی مطمئن تھیں۔ یقیناً اس میں عزت نفس اور انا نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ورنہ جتنی دفعہ وہ اسے مسترد کر چکا تھا، اپنی ناپسندیدگی اور غصے کا اظہار کر چکا تھا، اب تک تو آئمہ کو چاہیے تھا 1000 مرتبہ اس پر لعنت بھیج دیتی، منگنی کی انگوٹھی اس کے منہ پر دے مارتی یا پھر خود ہی انکار کر دیتی۔ واحد نہیں جانتا تھا کہ بچپن سے ایک ہی شبی کو دل میں سجانے والی بھلا کیسے ایک ہی جھٹکے سے اس شبی کو نوش پھینک دیتی، جبکہ اس کی ماں نے بہت اوائل عمر میں ہی واحد کے حوالے سے کچھ خواب آنکھوں میں سجا دیے تھے۔ کچی عمر کے بڑے پکے خواب تھے، بھلا ان کے رنگ کیسے اتر جاتے۔ آئمہ کو پورا یقین تھا وہ صرف امریکہ جانے کے لالچ میں اس نام نہاد رشتے کا ہار گلے میں لٹکائے ہوئے ہے۔ امریکہ جاتے ہی منگنی توڑنے کا سندیسہ سنا دے گا اور اس کے سارے خدشات اور اندازے تب ثابت ہو گئے تھے جب وہ ایمبیسی کے چکر لگاتا، بڑا مسرور تھا اور آتے جاتے آئمہ کو جتلانے سے باز نہیں آتا تھا۔ جاتے ہی میم پھڑکاؤں گا، میرے انتظار میں نہ بیٹھی رہنا، میرے نزدیک اس منگنی کی کوئی اہمیت نہیں۔ واحد کے یہ الفاظ اس کی انا پر کاری ضرب تھے۔ آئمہ کو وہ بار بار مسترد کرتا تھا، آخر کس بنیاد پر؟ کیا وہ ان پڑھ تھی، بدصورت تھی، بد کردار تھی، جس کو کرنوں سے اپنی سوچوں، خیالوں اور خوابوں کی ڈوریں تھما رکھی تھیں؟ آج وہی اسے خاک دھول کر رکھا تھا۔ اس دن بھی صبح صبح وہ اس کے اعصاب پر سوار ہو چکا تھا۔ جاتے کے ساتھ ہی منگنی توڑ دوں گا، تم یہ انگوٹھی اتار کر مائلہ کو دے دینا۔ وہ فریج میں سے جوس نکالتا، ناشتہ بناتی، آئمہ کے سر پر ہتھوڑا مار رہا تھا۔ آئمہ کے تاثرات اسے مزہ دے گئے تھے۔ اس کی پھیکی پڑتی سفید رنگت اور لرزتی پلکیں کتنی خوبصورت ساتھ واحد کے نصیب میں آئی تھی۔ کل کے توڑتے آج ہی منگنی توڑ دوں، میں تو شکرانے پڑھوں گی۔ تم جیسے فضول بیہودہ انسان کے ساتھ زندگی گزارنے سے بہتر ہے بندہ کوارا ہی مر جائے۔ وہ اتنی غصے میں تھی کہ بغیر سوچے سمجھے بولے جا رہی تھی۔ منگنی تو میں ضرور توڑوں گا، پر ایک مرتبہ امریکہ چلا جاؤں۔ وہ اسے جلا رہا تھا۔ امریکہ چلا جاؤں، وہ اس کے لہجے کی نقل اتار رہی تھی۔ میرے ساتھ منہ ماری کرو گے تو ڈیڈی سے کہہ کر تمہارا ویزا کینسل کروا دوں گی، اور تم جانتے ہو میں ایسا کر سکتی ہوں۔ اور اس کی دھمکی نے صحیح معنوں میں واحد کا سانس تک الجھا دیا تھا۔ اس کی دھمکی چونکہ محض دھمکی نہیں ہوتی تھی اور وہ عمل کر کے بھی دکھا دیتی تھی۔ امریکہ نہیں جاؤں گا تو مر جاؤں گا، مگر یہ فضول سا رشتہ تو ہر صورت توڑ ڈالوں گا۔ وہ ایک مرتبہ پھر آئمہ کا رنگ بدلتے دیکھ رہا تھا۔
کہا نہ جو مرضی کرو مگر میری جان چھوڑ دو۔ وہ دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑتی یکلخت کچن سے باہر نکل گئی تھی۔ واحد کو اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوں نے ٹٹکا دیا تھا۔ تو کیا آئمہ کو یہ رشتہ اتنا عزیز تھا یا پھر محض اپنے دھتکارے جانے پر آزردہ تھی؟ یہ سوچ بڑی دیر بعد اس کے ذہن میں آئی تھی، مگر وہ ایک مرتبہ پھر تقدیر کے شکنجے میں جکڑا گیا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ ہٹے کٹے ایک دم فٹ اور چاقو چوبند ڈیڈی ہارٹ اٹیک کی زد میں آ گئے تھے۔ اگرچہ اٹیک شدید نہیں تھا، مگر دوسری امی اور مائلہ سخت ہراساں ہو گئی تھیں۔ اس کے امریکہ جانے میں مختصر سے دن رہ گئے تھے، مگر مائلہ اسے جانے نہیں دے رہی تھی۔ ڈیڈی کو آپ کے پیچھے کچھ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے بھائی؟ آپ ہمیں تنہا چھوڑ کر مت جائیں۔ فی الحال اس نے امریکہ جانا ملتوی کر دیا تھا۔ یہ خبر گھر بھر کو بہت مسرور اور شاد کر چکی تھی، گویا سب چاہتے ہی یہی تھے۔ ڈیڈی نہ صرف بیمار ہوئے بلکہ انہوں نے 90% اب باؤں کی طرح میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، مائلہ کو اور تمہیں گھر بار والا دیکھنا چاہتا ہوں وغیرہ وغیرہ رٹ لگا کر اسے عاجز کر دیا تھا۔ ڈیڈی کی یہ رٹ عماس چاچو اور راحت کے کانوں تک بھی پہنچ چکی تھی، سو وہ ڈیڈی کی خوشی اور خواہش پوری کرنے کے لیے پورے دل سے تیار ہو چکے تھے۔ عماس چاچو نے اپنے خلوص کے آخری ڈونگرے برسا کر ڈیڈی کی اس پریشانی کا بھی گویا خاتمہ کر دیا تھا، اور مائلہ کو موہت کے لیے مانگ لیا۔ جانے چاچو کے بیٹے اتنے فرما بردار کیسے تھے؟ چاچو نے ایک فون کیا اور موہت کھاریاں سے اڑتا ہوا لاہور پہنچ گیا تھا۔ ڈیڈی کو گویا دو جہان کی خوشیاں مل گئی تھیں۔ ان کی خواہش پر موہت اور مائلہ کا نکاح کر دیا گیا تھا، تاہم جب واحد کی باری آئی تو وہ ماش کے آٹے کی طرح اینٹ گیا۔ اس نے آئمہ سے نکاح کرنے پر طوفان کھڑا کر دیا تھا۔ وہ منگنی توڑ بھی سکتا تھا، مگر نکاح توڑنے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ موم کا گڈا ہوں میں، جس کا جو دل چاہے گا میرے بارے میں فیصلہ کرتا رہے گا۔ بچپن سے لے کر اب تک آپ سب کے ناجائز فیصلوں کی بھیڑ چڑھایا گیا ہوں۔ ناک موچنے کی عمر میں کالے پانی کی سزا دی دی، پر کسی سے کیا شکوہ کروں جب آپ کو ہی میرا احساس نہیں تھا۔ واحد نے اپنے اندر کے اس زہر کو اگل ہی دیا تھا جو اسے ممی اور عماس چاچو سے متنفر کرنے کا سبب بنا تھا۔ اس کا ننھا ذہن بورڈنگ کی سختیوں کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے اندر آشیانے سے دور رہنے کی اذیت پلتی رہی تھی، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ناسور کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ ڈیڈی کے ہزار دلائل ان کی پراذیت مشقت سے بھری زندگی کے بارے میں سن سن کر بھی اس کا دل نہیں پسیجا تھا۔ ڈیڈی نے تنگ آ کر ساری نرمی، پیار اور ہلاوت ایک طرف لپیٹ کر رکھ دی تھی۔ انہوں نے غصے میں غضبناک ہو کر کہا تھا، میں دیکھتا ہوں امریکہ میں بغیر سپورٹ اور پیسے کے تم کیسے رہتے ہو۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ جانوروں کی طرح کام کر کے بھی 2 وقت کی روٹی کما نہیں پاؤ گے۔ تم منمانیاں کر کے ضرور پچھتانے والے ہو، اور میں تمہیں پچھتاتا نہیں دیکھ سکتا۔ ڈیڈی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر واحد کا دل بری طرح سے لرز گیا تھا۔ وہ اپنے بیمار باپ کو کتنا پریشان کر رہا تھا، حالانکہ وہ جانتا بھی تھا اس کا باپ پردیس کی مشقت کاٹ کر آیا ہے۔ وہ شرمندہ اور پشیمان ضرور تھا، مگر اس پشیمانی اور جذباتی گفتگو کے دوران بھی اس نے دماغ کو حاضر رکھا تھا۔ وہ پھر بھی آئمہ کے ساتھ نکاح کا رسک لینے والا نہیں تھا۔ وہ بہت چالاک، مکار اور پھاپا کٹنی ٹائپ کی لڑکی تھی۔ اسے نرجس جیسی معصوم، ذرا دبو، تھوڑی کملی اور سیدھی سادھی لڑکیاں پسند تھیں۔ اتنے عرصے بعد اسے اب سمجھ میں آیا تھا احد نے کملوں کی کس خوبی سے متاثر ہو کر اس سے شادی کی تھی۔ دراصل مرد کو کبھی بھی زبان دراز عورت پسند نہیں آتی۔ منہ پھٹ اور اپنے تئیں حاضر جواب بنتی عورتیں محفل لوٹ سکتی تھیں، مگر کسی کا دل نہیں، اور آئمہ کی زبان کے جوہر کا وہ خود ہی گواہ تھا۔ وہ اسے لاجواب کر کے جو غرور سے گردن تان لیتی تھی، تب واحد کا دل چاہتا تھا اس کی گردن دبوچ کر مروڑ دے۔ وہ اداؤں سے اسے چونکاتی یا متوجہ نہیں کرتی تھی، محض طنز کے تیر چلا کر اسے آگ بگولا کرتی تھی۔ وہ اپنی خواہش آرام سے بیان کرتا اور نکاح سے انکار کرتا، تب بات اتنی نہ بڑھتی، مگر اس کے انکار نے جہاں ممی اور چاچو کے دل کو ٹھیس پہنچائی تھی، وہیں آئمہ بھی بجھ کر رہ گئی تھی، اور ڈیڈی نے گویا اسے ہر طرح سے آزادی دے کر اپنے پچھلے رویوں کی تلافی کر لی تھی۔ وہ اسے اپنی طرف سے ہر فیصلے سے آزاد کر چکے تھے۔ پھر وہ مبارک دن بھی آ گیا جب اسے اس حد سے زیادہ زندگی سے رہائی ملنے والی تھی۔ اسے ممی اور عماس چاچو نے آنسو کے سائے تلے رخصت کیا تھا۔ احد اور واحد نے البتہ خوب ناراضی کا اظہار کیا تھا، جبکہ نرجس عرف کملوں نے تمام کملے پن کو بہار میں جھونک کر اس کے خوب لتے لیے۔ گھر والوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، ہر بندے نے حسب توفیق منہ سجا رکھا تھا۔ البتہ آئمہ ایسے غائب ہو چکی تھی جیسے گویا دنیا سے اس کا نشان ہی مٹ گیا تھا۔ وہ روشنیوں اور چمکیلے شیشوں کے شہر نیو یارک پہنچ گیا تھا، گویا وہ خوابوں کی طلسماتی نگری میں اتر آیا تھا۔ وہ ایک نئی، انوکھی اور الگ سی جگمگاتی دنیا کو دریافت کرنے آیا تھا، مگر یہ دریافت اتنی جلدی پچھتاوے میں بدلے گی، یہ واحد سلطان احمد کے گمان میں بھی نہیں تھا۔
شروع کے 2-4 مہینے تو بڑے مزے میں گزر گئے تھے۔ ڈیڈی نے اسے خوب رقم دے کر بھیجا تھا، اکاؤنٹ بھی ڈالرز سے فی الحال بھرا بھرا تھا۔ 3-4 مہینے موج مستی میں گزر گئے تھے، پھر آہستہ آہستہ اگلے پچھلے یاد آنے لگے۔ وہ دل بڑا کر کے خود کو خوب دلیر ثابت کرنا چاہتا تھا، سو گھر فون کرنے سے پرہیز ہی کرتا رہا۔ ویسے بھی گھر میں اس کا فون سوائے مائلہ دوسری امی اور ڈیڈی کے کوئی اور سنتا ہی نہیں تھا۔ ممی تھیں جو کبھی کبھار دل کے مجبور کرنے پر اسے بات کر لیا کرتی تھیں، تاہم چاچو سمیت احد، ودید، موحد، واحد میں سے اگر کوئی فون اٹھاتا بھی تو سلام دعا سے بھی مائلہ کو آواز دے کر بلا لیا جاتا تھا۔ تب شاید پہلی مرتبہ واحد کے دل کو دھچکا لگا تھا۔ وہ ان کی بہن کو 1000 مرتبہ ٹھکرا ٹھکرا کر آیا تھا، 101 مرتبہ رد کر چکا تھا، پھر واحد ان لوگوں سے ایک ایسی نرمی کی امید رکھتا تھا۔ 3-4 مہینوں میں اسے اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ گھر والوں کی محبتوں کے بغیر پردیس میں کیسے رہا جاتا ہے۔ اگر ممی نے اسے بورڈنگ بھیجا بھی تھا تو ہر 2 ہفتے بعد اس سے ملنے پورا کنبہ پہنچ جاتا تھا، اگرچہ بظاہر برے دل کے ساتھ کرتا تھا، مگر لاشعوری طور پر اپنوں کی آواز سن کر وہ اندر تک پرسکون اور سرشار ہو جاتا تھا۔ کبھی اس کا دعویٰ تھا وہ پیچھے مڑ کر دیکھنے والوں میں سے نہیں، اب جانے کیوں مڑ مڑ کر کے ساس پر دیکھا کرتا تھا۔ کبھی ماضی کی کھڑکی کھول لیتا، تب اسے کیڈٹ کالج کلر کہار کے ہر بلاک کے ہر دریچے میں کھڑا ایک خفا خفا لڑکا دکھائی دینے لگتا تھا، اور اس ویران پریشان اپنے گھر سے دور اپنوں کی یاد میں اداس اور غمزدہ وہ ممی کو اور اپنے گھر کو کہیں دور اندر خاموشیوں میں، رات کی تاریکیوں میں خود سے بھی چھپ کر یاد کیا کرتا تھا۔ پھر اسی کالج میں اسے سب سے زیادہ آئمہ کو یاد کیا تھا، چاہے برے الفاظ میں ہی صحیح۔ وہ کسی بھی اتوار اسے فون کرنا نہیں بھولتی تھی، مگر وہ اسے فون کرنا کیوں نہیں بھولتی تھی یہ تب وہ نہیں سمجھتا تھا۔ یہ سب اب لاکھوں میل دور بیٹھ کر سوچ رہا تھا۔ اس کا دل یہاں آ کر من پسند خواب کی تعبیر پا کر بھی نہ خوش تھا۔ لگی بندھی سی ایک روٹین تھی، یونیورسٹی سے اپنے فلیٹ تک اسے یہاں کام نہیں کرنا پڑتا تھا، کیونکہ ڈیڈی اکاؤنٹ ہر مہینے بھر دیتے تھے، مگر وہ آسائشات پا کر بھی خوش نہیں تھا۔ اسے لگتا تھا اس کی ذات کا ایک بڑا حصہ کہیں گم ہو گیا ہے، کہاں گم ہوا تھا یہ چیز وہ سوچنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اس کی ہر سوچ لہراتی بلکھاتی جھلاتی ہوئی اس منہ پھٹ بد لحاظ لڑکی کے ارد گرد گھومنے لگتی تھی۔ وہ کتنا احمق، کم فہم اور بد نصیب تھا جو محبتوں سے دور بھاگتا تھا۔ جب اس کا دل زیادہ گھبرانے لگتا تھا وہ اسامہ کو کال کر لیتا تھا، اور وہ اسے تنگ کرنے کے لیے، چھیڑنے کے لیے اور بہت کچھ جتلانے کے لیے تانوں سے لپٹے گیت سناتا تھا۔ تیرا گھر بار یہاں، تیرے سب یار یہاں، تیری راہوں میں کھڑے تیرا پیار یہاں، سب کچھ ہے تیرے دیس میں، تو ڈھونڈتا کیا ہے پردیس میں۔ فلیٹ کی تنہائی سے کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی۔ یہاں اس کی دلچسپیوں کے کئی لوازمات تھے، مگر وہ دلچسپی لیتا تو تب نہ۔ ممی بغیر کسی صلے کے اس پر اپنی بے لوث محبتیں نچھاور کرتی رہی تھیں، اور پھر ڈیڈی سے رقم لیے بغیر اتنے مہنگے ترین کالج میں محض اس کی شخصیت بنانے کے لیے داخل کروانا کیا کم تھا۔ اسے آئمہ بھی کبھی بھولی نہیں تھی، خصوصاً گھر کی صفائی کرتے ہوئے، لانڈرنگ کرتے ہوئے، کپڑے پریس کرتے ہوئے، جوتے پالش کرتے ہوئے اور برتن دھوتے ہوئے۔ وہ کھانا بناتے ہوئے اکثر رو پڑتا تھا۔ ڈیڈی صحیح کہتے تھے، زندگی یہاں بہت مشکل تھی۔ وہ اکثر ڈیڈی سے بات کرتے ہوئے بھر آ جاتا۔ دوسری امی بھی اسے واپس آنے کو کہتی، ممی نے کبھی آنے کے لیے اصرار نہیں کیا تھا، تاہم وہ ان کی بن کہے بھی جانتا تھا کہ ممی کا رواں رواں اس کی واپسی کا منتظر ہے۔ اس کی حقیقی ماں تو وہی تھیں، وہ اسے راتوں کو جاگ جاگ کر لوری سنانے والی، اور واحد کتنا ذلیل تھا جو ممی کے منہ پر کہہ آیا تھا، اب آپ پالنے پوسنے کا حراج مانگتی ہیں، آپ کی پائی پائی لوٹا دوں گا، مگر اپنا آپ عمر بھر کے لیے گروی نہیں رکھ سکتا۔ اس کے یہ الفاظ ممی کو پتھر کر گئے تھے۔ پھر آئمہ اور ممی کی طرف سے کوئی اصرار نہیں ہوا تھا، وہ دونوں گویا اندر سے بجھ گئی تھیں۔ انہیں ایسی صفاقی کی اور ایسی بے رحمی کی امید ہرگز نہیں تھی۔ اسامہ اسے سمجھاتا بھی تھا کہ وہ بدقت وہ وقت ضائع کرنے سے پہلے، دیر ہونے سے پہلے اپنے گھر لوٹ آئے، مگر واحد بھلا کس منہ سے واپس جاتا؟ اتنے لوگوں کے دلوں کو روند کر، دل دکھا کر آیا تھا، پھر کیسے پلٹ جاتا؟ اذیت سی اذیت تھی، اور اس اذیت کا خاتمہ ہونے کے بجائے درد کا ایک اور نیا طوفان امٹ آیا تھا جب اسے نائلہ کے توسط سے اطلاع ملی تھی۔ آئمہ کے کئی پروپوزل آئے ہیں، اور ممی ان دنوں اس کے لیے کسی پروپوزل کو فائنل کرنے والی ہیں۔ وہ آپ کی خاطر آئمہ کو کب تک سب بٹھا سکتی ہیں؟ واحد تو گویا اس انکشاف پر سر تا پا ہل گیا تھا، تو گویا کیڈٹ کالج کلر کہار سے لے کر امریکہ تک اس کی یادوں میں بسنے والی آئمہ کسی اور کی ہونے والی تھی۔ وہ اس کی منگیتر تھی۔ آہت کے ولیمہ پر آئے ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں اس کے نام کی انگوٹھی آئمہ کو پہنائی گئی تھی، تو پھر ممی کسی اور جگہ آئمہ کا رشتہ کیسے کر سکتی تھی؟ اس پل وہ اپنی سابقہ بکواس یکسر بھلا چکا تھا۔ یاد تھا تو بس اتنا کہ آئمہ پرائی ہونے جا رہی تھی،
اس کی زندگی سے نکلنے والی تھی، مگر آئمہ اسے دور کیسے جا سکتی تھی؟ وہ تو واحد سے محبت کرتی تھی۔ محبت؟ واحد ٹھٹک گیا تھا۔ بھلا محبت یہاں کہاں تھی؟ یہاں تو صرف جھگڑے تھے، تکرار تھی، لڑائیاں تھی، غصہ تھا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی سازشیں تھیں۔ بھلا محبت بھلا کہاں تھی؟ پھر کوئی واحد کے اندر سے پکار پکار کر چیخ اٹھا۔ ان لڑائیوں میں، ان جھگڑوں میں، اس تکرار میں، اس خیال کے انداز میں، ان فون کالز میں، تازہ بنائے ان پکوانوں میں محبت ہی تو تھی۔ وہ ہر دوسرے اتوار اس کے کالج میں بھائیوں کے ہمراہ پہنچ جاتی تھی۔ یہ سب محبت کے اسلوب ہی تو تھے۔ اس نے کئی مرتبہ اسے جتلایا تھا، تم عزیز ہی بہت ہو، پیارے ہی بہت ہو۔ بھلا ان لفظوں کا مفہوم کیا تھا؟ کچے دھاگے سے بندھے سرکار چلے آئے ہیں یا نہیں؟ نرجس عرف کملو اپنے سابقہ تمام کملے پن بھول کر بڑے فخر سے کچن میں کھڑی اپنی ذہانت کو داد دے رہی تھی۔ دیکھ لو، میرا اندازہ کچھ غلط نہیں تھا۔ وہ ابھی تک اترا رہی تھی۔ میں نہ کہتی تھی تمہارے پروپوزل کی خبر اس کے ہوش اڑا دے گی، ایسے بے نیاز لوگوں کو اسی طرح آزماتے ہیں۔ اس کا سابقہ جوش بھرا انداز قائم و دائم تھا۔ یہ کملو اور رمائلہ کی ہی کارستانی تھی کہ واحد اپنا سمسٹر چولہے میں جھونک آیا۔ یہ خبر میں رات سے سن رہی ہوں، مگر اس کے باوجود ہر کوئی مجھے خصوصی طور پر بتانے ضرور آتا ہے۔ خیر ہے، وہ تنک کر کہتی کچن سے نکل گئی۔ اور وہ رات بھر اپنے ڈیڈی اور ممی کے پیر پکڑے ایسی ایسی منتیں کر رہا تھا کہ کلیجے تھام رہے تھے۔ وہ کتنا اکھڑ اور بد لحاظ تھا۔ وہ جان سے بڑھ کر پیار کرنے والی ممی سے بھی بدظن تھا، چچا زاد بھائیوں سے بھی دور ہو گیا تھا۔ وہ اپنے باپ کو بھی چھوڑ گیا تھا۔ اسے اپنے ہر عمل پر شرمندگی تھی۔ پیاری ممی، مجھے معاف کر دیں۔ حالانکہ معافی لفظ چھوٹا ہے، میری بےہودگیاں اور بدتمیزیاں بہت بڑی اور بھاری ہیں۔ میں نے آپ کا دل دکھایا ہے، ہمیشہ آپ کے لیے غلط اور الٹا سوچا۔ آپ نہیں جانتی ممی، ان 8 مہینوں میں کس کس یاد نے مجھے رلایا ہے۔ ممی، میں اپنا احتساب کرنا چاہتا تھا، میں اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنا چاہتا تھا، اور پھر خود کو ہر کدورت سے پاک کر کے آپ کا سامنا کرنا چاہتا تھا۔ میں جتنا بھی غور کر لوں، سوچ لوں، تب بھی اپنی بدگمانی کی ایک بھی ٹھوس وجہ سمجھ نہیں آتی، سوائے اس لیے کہ پہاڑوں میں بھیج دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ تو بدگمان ہونے کی کوئی وجہ نہیں تھی، اور میں خواہ اتنے سال آپ سے بدگمان رہا۔ آئمہ کی محبت کو نہ سمجھ پایا۔ وہ تو جانے کب سے مجھے چاہتی تھی، بس میں ہی الو احمق، بے وقوف اور بدھو سمجھ نہیں پایا۔ ممی، یہ آئمہ کی محبت ہی تو تھی جو وہ مجھے اس طرح بہت بھرائی آواز میں اتنی طویل گفتگو کرتے واحد کے بازو میں کسی نے بہت زور سے چٹکی کاٹی تھی، مگر وہ پھر بھی سمجھ نہیں پایا تھا۔ تب کسی نے اس کے پیر پر اپنا پیر بہت زور سے مارا تھا۔ تب واحد بات ادھوری چھوڑ کر سر اٹھائے اپنے برابر کھڑے احد، بدید اور معید کو دیکھ رہا تھا، جو آنکھوں ہی آنکھوں میں جانے کب سے اسے سرزنش کر رہے تھے۔ مگر جب واحد نے دھیان نہیں دیا، تب احد نے اس کے بازو پر چٹکی کاٹ کر اور ودید نے پیر مار کر احساس دلانا چاہا تھا۔ بدھو، احمق، گدھے، ایسی باتیں پیرنٹس کے سامنے نہیں کرتے۔ آئمہ کی محبت لاحول۔ موہد گویا اپنا ماتھا پیٹ رہا تھا، اسے احمق عقل سے پیدل اور جانے کیا کیا کہہ رہا تھا۔ تب وہ ممی، چاچو، ڈیڈی اور دوسری امی کی ہلکی ہلکی ہنسی کی آواز سن کر سخت جھیپ گیا تھا۔ روانی میں وہ کیا کچھ بول چکا تھا، اسے سخت شرم اور خفت محسوس ہوئی تھی، سو وہ فوراً ہی اٹھ کر اندر کی طرف بھاگا، جہاں نرجس بھابھی عرف کملو کھڑی پتھر کے مجسمے میں ڈھلی بس گرنے کے قریب تھی۔ دراصل آئمہ کے ان الفاظ کو سن کر بھاڑ میں جائیں سارے اقوال، ذرا اپنی اور میرے دشمن کو بتاؤ، میں 10 ماہ پہلے جوڑے گئے اس رشتے کو خود توڑ رہی ہوں۔ کملو نے پتھر کی مورتی میں ہی ڈھلنا تھا۔ تم معافی کس چیز کی مانگ رہے ہو؟ آخر تم نے غلطی کون سی کی ہے؟ صرف مجھے مسترد کیا ہے، دھتکارا ہے، اور یہ کوئی بڑی غلطی نہیں جس کی معافی مانگ رہے ہو۔ تم نے اپنا حق استعمال کیا ہے۔ میں ایسی بکواس کی معافی مانگ رہا ہوں۔ وہ یک سنجیدہ ہو گیا تھا۔ قسم سے تمہیں دل سے مسترد نہیں کیا، بس میں نے تمہارے بارے میں سوچا نہیں تھا۔ مشرقی لڑکا تھا نا، ممی کے اصول قاعدوں اور قوانین میں تربیت پا کر بڑا ہونے والا، پھر کیسے بے حیائی کا مرتکب ہو جاتا، ممی کی بیٹی کو تاڑتا پھرتا۔ منگنی سے پہلے اور منگنی کے بعد بھی فطری سی شرم مجھے اعتراف کے مرحلوں تک لے جانے سے گھبراتی تھی۔ حالانکہ تم سے محبت تو میری گھٹی میں پڑی ہے، تمہارے سر کی قسم، ایسے گھور گھور کے تو نہ دیکھو۔ واحد نے اداکاری کے اگلے پچھلے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے تھے۔ میرے ساتھ چال چلنے کی کوشش مت کرو، میں تمہاری نیت کے کوڈ سے واقف ہوں، اور یہ ڈرامے کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ ممی اور سب لوگ تمہاری غلطیوں کو درگزر کر چکے ہیں، تمہارا سابقہ مقام بحال ہو گیا ہے۔ تم اطمینان رکھو، میں منگنی کی انگوٹھی ڈیڈی کو واپس کرنے والی ہوں۔
واحد کے خاموش ہوتے ہی آئمہ نے اپنے اگلے خطرناک ارادوں سے بھی اسے خبر کر دیا تھا، تو گویا وہ اسے معاف کرنے پر تیار نہیں تھی۔ واحد کے دل کو کچھ ہونے لگا تھا۔ کل تم مجھے مسترد کرتے تھے، آج میں تمہیں مسترد کرتی ہوں۔ واحد کے چہرے پر پھیلتا دھواں دیکھ کر دل کو کتنی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ آئمہ لمحوں میں ہلکی پھلکی ہو گئی تھی، مگر یہاں تو کایا پلٹ ہو چکی تھی۔ تو تم مجھے مسترد کرتی ہو محض اس لیے کہ میں نے تمہیں اپنی کم فہمی میں بہت بےہودہ الفاظ سے نوازا ہے۔ میں نے تمہاری ذات کو تو کبھی بھی رد نہیں کیا، میں تو صرف تمہاری سوچ اور تخریبی ذہن سے خار کھاتا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اور کس طرح ایما کے دل کی ساری بدگمانی دھو ڈالے۔ اپنا اور میرا وقت فضول تکرار میں ضائع مت کرو۔ ویسے بھی تم نے تو امریکہ جا کر میم میم پھڑکانی تھی، اور پھر ویسے بھی تم نے تو امریکہ جا کر میم پھڑکانی تھی، اور پھر اس نام نے ہاتھ منگنی کو بھی توڑنا تھا۔ میں تو تمہارے اس فون کا انتظار کر رہی تھی، مگر تم خود شرمندگی کی بوری اٹھائے بھاگ آئے۔ آئمہ نے بہت واضح طور پر واحد کی آنکھوں کے گوشے بھیگتے دیکھے۔ میں تو شروع سے تمہارے حصار میں ہوں، وہ برا حصار تھا یا اچھا، مگر کالج کا چپا چپا گواہ ہے۔ میں نے ہمیشہ تمہیں یاد کیا، تمہاری لگائی بھجائی کو، شرارتوں کو، شاطرانہ چالوں اور منصوبوں کو۔ تم کیسے اور کس طرح ممی سے میری چترول کروایا کرتی تھیں، پھر تمہاری ڈرامے بازیاں جو دراصل تمہاری محبتیں تھیں، جسے میں عموماً چالاکی مکاری ہی سمجھتا تھا۔ میں کتنا کم فہم تھا، کتنا بے عقل تھا۔ واحد کی آواز زیادہ بھرا گئی تو وہ چپ ہو گیا تھا، کیونکہ اب آئمہ کے بولنے کی باری تھی، اور اس کا لہجہ پہلے سے کچھ مختلف ہو گیا تھا، ذرا نرم اور ہلکا پھلکا۔ اچھا، اب زیادہ جذباتیت کا مظاہرہ نہ کرو، میں کتنا کم فہم تھا، کتنا بے عقل تھا۔ وہ اس کے لہجے کی نقل اتار رہی تھی۔ تم اب بھی کم فہم اور بے عقل ہو۔ اسے شدید غصہ آتے آتے رہ گیا تھا، وہ مزید اس پر غصہ کر ہی نہیں سکتی تھی۔ جو مرضی کہہ دو، پر معاف ضرور کر دو، کیونکہ میں تم سے شادی کرنے کے بعد بہت اچھا فرما بردار قسم کا شوہر بننے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ آئمہ کے دل پر یکا یک پھیلی نرمی کو محسوس کر کے واحد کا دل بھلیوں اچھلنے لگا تھا، تو گویا وہ اپنا مقدمہ جیتنے کے قریب قریب تھا، پہنچ گیا تھا۔ ویسے بھی یہ مقدمہ دل تھا، ہار جاتا تو پھر کہاں جاتا۔ تم بے شک ایسے ہی منہ پھٹ بد لحاظ اور بدتمیز ہی رہنا، مگر یہ رشتہ نہ توڑنا۔ حالانکہ وہ مسکرانا نہیں چاہتی تھی، مگر ہونٹ تھے کہ کھلے ہی جا رہے تھے، اور ناراضی تھی کہ ختم ہی ہوتی جا رہی تھی۔ 100 دفعہ پش اپ کرو تب ہی مانوں گی، اتنی آسانی سے تمہاری بکواس بھلانا ممکن نہیں۔ 100 دفعہ نہیں، 102 دفعہ کروں گا، مگر مجھے ذرا اس خوشخبری کا اعلان کر لینے دو۔ باچے چیر کر بولتا ہوا وہ دوسرے ہی لمحے کچن سے نکلتا اونچی آواز میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اکلوتے دوست اسامہ کو فون کھڑکانے جا رہا تھا کہ اس نے دل کا ہارا ہوا مقدمہ جیت لیا تھا۔ ادھر آئمہ سوچ رہی تھی، وہ محبت ہی کیا جو دلوں کو تنگ کرے اور انا کی فصیلیں کھڑی کرے، رشتوں کو جوڑنے کے بجائے توڑے۔ اس نے اپنے دل کو وسیع کر کے واحد کی پچھلی غلطیوں کو معاف کر دیا تھا، اور وہ واحد کی آئندہ زندگی میں سرزد ہونے والی غلطیوں کو بھی درگزر کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی انسانی فطرت کبھی بدل نہیں سکتی۔ واحد اچھا خاصا جھگڑالو، بد لحاظ اور منہ پھٹ تھا، اور ایسی خوبیوں سے آئمہ بھی مبرہ کہاں تھی، مگر فطرتاً وہ دونوں ہی خیال کرنے والے اور محبت کرنے والے تھے۔